کبھی کبھی بدقسمتی کے پردے میں خوش نصیبی ہوتی ہے جسے ہم نہیں سمجھتے۔ اس میں خوش نصیبی کی کیا بات نظر آتی ہے تمہیں؟ نہ چودھری اکبر نے مجھے اور تمہیں اٹھایا ہوتا، نہ ہم فرار کی کوشش کرتے اور نہ پکڑے جاتے تو نہ جانے کہاں بھٹک رہے ہوتے۔ اکبر کے شکاری کتے ہماری بو سونگھتے، ہمارا تعاقب کرتے۔ آج ہم شاہی مہمان ہیں۔ مجھے قید نہ کیا جاتا تو اکبر جیسے خطرناک دشمن کا مقابلہ ہمارے پاس کی بات نہیں تھی۔ وہ مجھے مروا دیتا اور تم سے شادی کر لیتا، یا شادی نہ بھی کرتا تو تم اس کا کیا بگاڑ سکتی تھیں؟ وہ تو اپنی باپ کی سننے والا بھی نہیں۔ آج انور علی کی مدد کر کے مجھے محسوس ہوا کہ میں نے ایک ظالم اور غاصب کو کیفری کردار تک پہنچانے میں اپنا رول ادا کیا اور حقدار کو اس کا حق دلایا، تو یہ رضا الہی تھی۔ اس نے مجھے وسیلہ بنایا، تمہاری وجہ سے۔ میری وجہ سے؟ تمہاری مشکلات بھی تو میری وجہ سے شروع ہوئی تھیں۔ میں نے ہنس کے کہا، لو اب میں کہوں کہ جان بچ جانے کے بعد میں تمہارے گھر نہ پہنچتا تو کچھ نہ ہوتا۔ چھوڑو ان سب باتوں کو، اتنی خرابی کے بعد جو ہوا اچھا ہوا۔ مجھے بتاؤ، تمہارے ساتھ اکبر نے غلط رویہ تو اختیار نہیں کیا تھا؟ مجھے بہت فکر تھی تمہاری، اور مجھے تمہاری۔ ماں جی نے مجھے بتایا تھا کہ تمہیں اکبر نے حویلی میں قید کر رکھا ہے۔ بڑے چودھری صاحب نے مجھے تو اکبر کی ماں کے حوالے کر دیا تھا، اس لیے میں محفوظ رہی۔ اکبر کو شادی کی جلدی پڑ گئی تھی، مگر ماں نے اسے کہا کہ شرم کرو، ابھی لڑکی کے باپ کا 40واں بھی نہیں ہوا، وہ پہلے ہی دکھی ہے، اس پر ظلم نہ کرو۔ اکبر مجبور ہو گیا، تاہم بابا کے جہلم کے بعد وہ انتظار نہ کرتا تو میں بھی طے کر چکی تھی کہ 1 مہینے میں نکل جاؤں گی تمہارے ساتھ، اور یہ نہ کر سکی تو اکبر کی جان پہلے لوں گی اپنی بعد میں۔ ظاہر ہے اس کے بعد مجھے زندہ کون چھوڑتا؟ اس کی بیوی شانو پہلے ہی مجھ سے سخت خفا تھی، جیسے میں نے اس کے شوہر کو پھانس لیا تھا۔ میرا اپنی صفائی میں کچھ کہنا لا حاصل تھا۔ ساس کی وہ پہلے سے دشمن ہے، حالانکہ وہ اکبر کے تایا کی بیٹی ہے تو اس کی خالہ زاد بھی ہے۔ دوہرا رشتہ پہلے سے تھا، لیکن یہ تیسرا رشتہ قائم ہوا تو پہلے والی بات الٹی ہو گئی۔ میں نے کہا، ایسا ہونا لازمی ہے۔ لازمی کیوں ہے؟ شادی کے بعد دلہا کی ماں اور بیوی دونوں کے خون میں نئی دشمنی کے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں۔ وہ میری بات سمجھی نہیں۔ اکبر کی ماں کا رویہ تو پہلے جیسا ہی ہے، مگر بھانجی کے لیے اب وہ خالہ نہیں، ساس ہے۔ اکبر کی ماں نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ شوہر سے لڑے گی تو الٹا نقصان کرے گی۔ مرد کو بھلا دوسری یا تیسری شادی کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ اگر وہ طے کر لے تو اسے روکنے کا الٹا اثر ہوتا ہے۔ ریشم بیچاری تو خود مجبور ہے، مگر اس نے اس کو بھی ساس کی حمایت سمجھا بیٹے کے لیے۔ پھر میں نے اس سے مدد مانگی کہ وہ کسی طرح حویلی سے نکلنے میں میری مدد کرے۔ میں یہاں سے نکل جاؤں گی تو پھر کسی کے ہاتھ نہیں آؤں گی۔ میں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اکبر میری لاش سے شادی کرے گا، مجھ سے نہیں۔ میں اسے مار دوں گی یا خود مر جاؤں گی۔ اس کے بعد شانو نے مجھ پر اعتبار کیا اور کہا کہ میں رات کو تیار رہوں، وہ مجھے فرار کرا دے گی۔ میں نے کہا، اکیلی کہاں جاؤں گی میں؟ سلیم سے بات کر لوں پہلے، جیسے ہی اسے موقع ملا ہم دونوں ایک ساتھ نکل جائیں گے۔ وہ بیچاری جو مدد کے جرم میں ماری گئی شانو کی خاص ملازمہ تھی۔ اکبر نے بیوی کو بھی مارا کہ تو نے میرے خلاف سازش کی تھی۔ یہ مخبری کس نے کی تھی کہ ہم صبح فرار ہوں گے؟ اس کا کچھ پتہ نہیں، لیکن ظاہر ہے اندر ہی کسی نے کوئی بات سن لی۔ شانو نے بے وقوفی نہیں کی تو اس کی ملازمہ نے کی ہوگی۔ اس معاملے میں میرا شانو پر اعتماد کرنا بے رسک تھا۔ میری مدد تو خدا نے کی، یا شاید مجھے انور کی رہائی کا وسیلہ بنایا۔ مجھ سے کہیں زیادہ ظلم اس پر ہوا تھا۔ ماں نے اس کی زندگی تو بچا لی، مگر وہ اس کو رہائی نہیں دلا سکتی تھی۔ اس بیچاری کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اکبر نے کیسے بڑے بھائی کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس پر ایسے عمل کر رہا تھا کہ ماں بھی بے خبر تھی۔ وہ انور کو آہستہ آہستہ قتل کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ کیسے؟ ریشم کنفیوز ہو گئی۔ اسے ایک وقت کے کھانے میں زہر دیا جا رہا تھا۔ زہر؟ ریشم نے دہل کے بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھا۔ پھر وہ مرا کیوں نہیں تھا؟ ریشم ایسے زہر ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ اثر کرتے ہیں اندر پہنچنے کے بعد۔ پہلے تھوڑی تھوڑی مقدار میں دیے جاتے ہیں، پھر مقدار بڑھاتے جاتے ہیں تاکہ جسم عادی نہ ہو۔ بندہ گھل گھل کے مرتا ہے۔ رزق، موت اور زندگی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں۔ اس نے مجھے وسیلہ بنا دیا۔ میں نے انور کی مدد کی اور ہم ایک ساتھ نکل آئے۔ اس کے پیروں میں زنجیر تھی، مجھے ابھی بیڑی نہیں پہنائی گئی تھی۔ کھانا لانے والے کے لیے دروازہ کھولا گیا تو میں نے محافظ کو قابو کر لیا۔ اور اگر وہ تمہیں مار دیتا پھر؟ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں تھا یا خالی ہاتھ لڑنا مجھے اچھا آتا ہے، بس یہ خدا کی مرضی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نے اسے باندھ کے ڈالا اور انور کے ساتھ نکل آیا۔ اب تم دیکھ لو، جیسے ایک مچھر نے نمرود کو مار دیا تھا،
میرے جیسے اجنبی اور کم حیثیت آدمی نے حکومت الٹ دی۔ یہ میرا منصوبہ ہرگز نہیں تھا۔ کسی نے دروازے کو باہر سے بجایا۔ لیلا مجنوں کی خلوت میں فرق نہ پڑے تو میں اندر آ جاؤں؟ انور نے کہا۔ حد کرتے ہو یار، نہ ہم لیلا مجنوں ہیں اور نہ ہی تم کوئی غیر ہو۔ وہ مسکراتا ہوا اندر آ گیا۔ پہلی بات میں نہیں مانتا، دوسری مان لیتا ہوں۔ ریشم کا رنگ لال ہو گیا، وہ خاموشی سے نکل گئی۔ میں نے کہا، تم سے کوئی پردہ نہیں، یہ سچ ہے۔ ابھی تک سچ یک طرفہ نہیں ہوتا۔ اس لڑکی کے بارے میں شرط جیت سکتا ہوں میں، وہ تمہاری محبت میں غرق ہے گوٹے گوٹے، اور جب عشق کی آگ ایک طرف بھڑکے تو دوسرا کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ یار میں ابھی تک نورین کو بھول نہیں سکا، حالانکہ اس کا ملنا بھی یقینی نہیں، اور مل جائے تو اس سے میری محبت بھی یک طرفہ ہے۔ اس کے عشق میں صرف میں مبتلا ہوں، وہ کسی اور کے عشق کی مریض ہے۔ ایسا فلموں اور ڈراموں میں ہوتا ہے۔ آپ کی یہ تھیوری وہاں بھی غلط ثابت ہو رہی ہے، ابھی تک میرے عشق کی آگ سے وہ محفوظ ہے۔ چلو یار، اس مشکل کا حل بھی نکل آئے گا۔ آج کل مجنون دو سچے عشق کر سکتا ہے اور دونوں کو پا سکتا ہے۔ ابھی بتاؤ تم اندر سے کیسا محسوس کرتے ہو؟ باہر سے تو ٹھیک لگتے ہو۔ میں اندر سے بھی 100% فٹ ہوں، میں نے کہا۔ وہ صوفے پر ٹک گیا۔ ہاں، ایک بات ہے جو شاید تمہیں قائل نہ کرے۔ چھٹی حص کی وارننگ کے کس حد تک قائل ہو تم؟ واجبی حد تک۔ جواب 100% ہاں یا نہ میں نہیں دیا جا سکتا۔ یہ دراصل آدمی کے اندر کی سوچ ہوتی ہے۔ ایسے خوف جن کا وہ ادراک یا اعتراف نہیں کر سکتا، انہیں اپنا وہم سمجھ کے ٹالتا رہتا ہے، مگر وہ بھی 100% وہم نہیں ہوتے۔ بالکل ٹھیک، اب مسئلہ بتاؤ۔ تم یقین کرو یا نہ کرو، آج دن میں جو شخص مجھے قتل کرنے آیا تھا وہ صرف معزول حکمران یعنی اکبر پادشاہ کا حامی اور وفادار نہیں تھا۔ اسے دکھ شاید ہو کیونکہ وہ اکبر کا باڈی گارڈ تھا اور ڈرائیور بھی، لیکن اس کی وفاداری کے جذبے کا استحصال کیا گیا، اسے بغاوت پر اکسایا گیا، غالباً گمراہ کیا گیا کہ اب تمہاری بھی خیر نہیں، جو وفاداری میں پیش تھے ان کو فارغ کر دیا جائے گا۔ کیسے فارغ کیا جائے گا؟ یہ کسی قاعدے دستور کے مطابق نہیں ہوگا۔ حویلی کی روایات میں ایک سے وفاداری دوسرے سے غداری کا جرم سمجھی جاتی ہے۔ چھوٹی بیگم صاحبہ کی خاص ملازمہ کو ابھی کل دفن کیا گیا ہے۔ بہت جلد دوسرے نمک حرام بھی گاڑ دیے جائیں گے جنہوں نے ولی عہد کی بجائے اس کا ساتھ دیا جو حقدار نہیں تھا۔ میں اسے غور سے دیکھتا رہا۔ تمہارے خیال میں اسے کس نے اکسایا؟ اس نے جو میری حق تلفی کا ذمہ دار تھا، جس نے غلط فیصلہ کیا تھا۔ تمہارا مطلب ہے بڑے چودھری صاحب؟ ہاں، ان کو وہ خطرہ اب سر پر منڈلاتا نظر آ رہا ہے جسے انہوں نے اپنی دانست میں بر وقت ڈال دیا تھا۔ ان کے آباء و اجداد کی سلطنت یہ جاگیر ہے، میں جاگیری نظام کی مخالفت کرنے والا اس کی حفاظت کیسے کروں گا؟ ان کی سوچ کا جانشین تو اب نہیں رہا، وہ خود کتنے دن رہیں گے؟ یہ ان کے اختیار میں نہیں کہ تختہ الٹ دیا گیا ہے اسے پھر سے سیدھا کر دیں، کیونکہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے۔ تم نے شاید ان کے رویے پر غور نہیں کیا ہو، وہ متفکر تھے، وہ ماں کی طرح غیر جانبداری کا عذاب نہیں جھیل سکتے۔ ان کے لیے جانبداری ایک سیاسی ضرورت ہے۔ ان کی خاموشی کے پیچھے اندیشے ہیں۔ انہوں نے یقیناً مشکل فیصلہ کیا، پھر امکانات کو دیکھا جس میں ان پر الزام نہ آئے، تمام مہرے چیک کیے۔ کون اس حد تک بے وقوف اور جذباتی ہے کہ اسے استعمال کیا جا سکے، اور پھر صحیح آدمی چن لیا۔ اگر یہ نظریہ درست ہے تب بھی خطرہ تو ٹل گیا، اللہ نے تمہیں محفوظ رکھا۔ خطرہ ٹلا ضرور ہے، ختم نہیں ہوا۔ بڑے چودھری صاحب ایک ناکامی کو شکست مان سکتے ہیں، آخری شکست نہیں۔ میں نے کہا، پھر اب وہ کیا کر سکتے ہیں؟ آج اس حملہ آور کا مارا جانا ایک درس عبرت تھا ان کے لیے جو اپنے دماغ میں غلط قسم کی توقعات رکھتے تھے۔ سب کو ایک سبق ملا کہ کسی نے وفاداری کو ظاہری رکھا تو مارا جائے گا۔ یہ معمولی حیثیت کے ملازم ویسے ہی بہت کم ہمت ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ان کو درس عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ میں جو تھا یا سمجھا جاتا تھا اب نہیں ہوں۔ حالات کی ستم ظریفی نے مجھے سخت دل بنا دیا ہے۔ معلوم ہے میں نے آج کیا غیر انسانی حرکت کی۔ میں نے اس حملہ آور کی لاش کو ننگا کر کے حویلی کے سین میں الٹا لٹکا دیا۔ میرا دل لرز گیا۔ او مائی گاڈ، انور علی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت تھی یار، بلکہ مجبوری تھی۔ اس منظر نے سب کو دہلا دیا۔ جب اس کی بیوی نے لاش کے سامنے سینہ کوبی اور بچوں نے چیخ پکار مچائی تو میں برآمدے میں گن لیے بیٹھا تھا۔ میری ماں کمرے سے نہیں نکلی۔ ریشم کے بارے میں سنا ہے بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن اس نے ذکر نہیں کیا مجھ سے۔ اب کسی میں ہمت تک نہیں ہے بات کرنے کی۔
میری بھابھی نے خود اپنا سامان اٹھوایا اور میرا پرانا کمرہ خالی کر دیا۔ تم بہت بڑے سیاسی بازیگر ہو، یہ مجھے اندازہ نہ تھا۔ وہ ہنسا۔ خود مجھے کب اندازہ تھا؟ ایک اور دلچسپ بات سنو، دوپہر کے بعد مقامی تھانے دار آ گیا۔ اندر آتے ہی لٹکی ہوئی لاش دیکھ کے وہ جیسے پتھر کا ہو گیا۔ وہ ایسے کسی منظر کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اس نے مجھے دیکھا کہ ریوالور میرے سامنے میز پر رکھا ہے اور میں کافی پی رہا ہوں۔ ایک لمحے میں تھانے دار کے اندر کا بزدل آدمی لرز گیا، تاہم وہ بڑی متانت سے آیا اور میں نے ہاتھ ملا کے اسے دوسری کرسی پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ پھر اس کے بات کرنے سے پہلے ہی میں نے کہا، تھانے دار کے لیے چائے لائی جائے۔ اس نے محتاط لہجے میں پوچھا کہ چودھری صاحب یہ کیا ہے؟ میں نے پرسکون رہتے ہوئے جواب دیا، وہی جو تمہیں نظر آ رہا ہے۔ ظاہر ہے تم وجہ جاننا چاہتے ہو۔ اس نے مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر گولی چلائی تھی جو میرے مہمان کو لگی، مگر اس کی جان بھی محفوظ رہی۔ وہ صرف زخمی ہوا، اس لیے دوسرا فائر کرنے سے پہلے ہی میں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ تھانے دار کچھ دیر چپ رہا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ سزا تو آپ نے دی، وہ درست ہے، مگر یہ تماشائے عبرت کس لیے؟ ایسا وہ خود بھی کرتا ہے تھانے میں آنے والوں کے ساتھ۔ میں نے اس کی تشریف آوری کا مقصد پوچھا تو جو سوال وہ جارحانہ انداز میں کرتا وہ بہت محتاط انداز میں کیا کہ چھوٹے چودھری صاحب نظر نہیں آ رہے۔ میں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ شوقین مزاج اور سیلانی طبیعت کے مالک ہیں۔ میں نے بھی کل رات انہیں کھانے پر دیکھا تھا۔ اس پر وہ مزید چونکا کیونکہ گزشتہ رات تو اس کی معلومات کے مطابق میں قید خانے میں بندھا پڑا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے بڑی چودھری صاحب سے کام تھا، تو میں نے کہا کہ ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے، عمر کا تقاضا ہے، کچھ دل کا مسئلہ ہے، کوئی کام ہے تو مجھے بتائیں۔ وہ کہنے لگا کہ آپ سے تو بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے۔ اس کا مقصد مجھ سے یہ سننا تھا کہ ملاقات کیسے ہوتی، میں تو قید خانے میں تھا۔ مگر میں نے اسے سخت مایوس کیا۔ میں نے کہا، دراصل میرا دھیان زیادہ تر کتابوں کی دنیا میں رہتا ہے، اتنا عرصہ باہر پڑھ کے آیا، تعلقات بھی بہت ہیں باہر، ان سے اب نیٹ پر رابطہ رہتا ہے۔ یہ زمین جائیداد کے تمام معاملات ابا جی اور بھائی جی چلا رہے تھے۔ اب ابا جی نے کہا کہ میاں کچھ ادھر بھی دھیان دو۔ بھائی جی کا مزاج ذرا رنگین ہے، ان کے مشاغل بھی دوسری طرح کے ہیں، آپ تو جانتے ہوں گے۔ تو اب میں نے یہ ذمہ داری سنبھالی ہے اور بھائی جی کو چھٹی دے دی ہے کہ آپ موج کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، کرو موجاں، ہم تو ابھی چھڑے چھانٹ ہیں، دیکھ لیں گے یہ دنیا داری کے معاملات۔ تو بس ان کو مل گئی کھلی چھٹی۔ وہ مزید پریشان ہوا کہ نہ میں شکوہ کر رہا ہوں نہ شکایت کا موقع دے رہا ہوں، کیسے کہے کہ میں نے کچھ اور سنا تھا۔ کیا سنا تھا اور کس سے؟ یہ بتانا اسے مشکل ہو جاتا۔ کیسے کہتا کہ بڑے چودھری صاحب سے سنا تھا؟ تمہیں یقین ہے کہ انہوں نے شکایت کی ہوگی؟ 100%۔ اور میں پرانا فقیرانہ مزاج والا انور علی ہوتا تو وہ صاف کہتا کہ مجھے شک ہے کہ آپ نے بڑے بھائی کو مارا نہیں تو اسی حویلی میں قید کر رکھا ہے۔ میرا ہلاکو خان والا رول دیکھ کر اس کی ہمت نہیں پڑی، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ وہ ابا جی کے کہنے پر حکام والا تک معاملہ پہنچائے گا اور پھر خانہ تلاشی کے وارنٹ لے کر آئے گا، کچھ تفتیش کرے گا پرانے ملازموں سے میرے بارے میں۔ شاید کوئی بک دے کہ میں تو قید میں پڑا تھا نیچے تہ خانے میں، وہاں اب اکبر علی پڑا ہے اور اس کا ذمہ دار ہے یہ مہمان۔ پھر یہ بھی پتہ چل جائے گا تم کس قسم کے مہمان ہو۔ ریشم کا معاملہ سامنے آئے یا نہ آئے، یہ بھید ضرور کھل جائے گا کہ سلیم تمہارا اصل نام نہیں، تم تو سکھر جیل سے ڈاکوؤں کے ساتھ فرار ہوئے تھے اور سزائے موت کے منتظر قیدی تھے۔ بس اشارہ کافی ہے، تم دھر لیے جاؤ گے۔ ایک دم میرے اندر خطرے کی گھنٹی بہت بڑا گھنٹا بن کے گونجنے لگی۔ پھر کیا کرنا چاہیے مجھے؟ ہاں، ان سب معاملات پر میں نے سوچا ہے۔ اس حملہ آور کی لاش تو میں نے تھانے دار کے سامنے ہی اتارنے کا حکم دے دیا تھا، اور یہ بھی کہ اس کی تدفین عزت و احترام سے کی جائے۔ ہمارے مزاج کا دوغلا پن پوری طرح اس نے دیکھا۔ ایسی ذلت کی موت کے بعد باعزت تدفین کا کیا مطلب ہے؟ میں نے مولوی کو بھی طلب کیا اور مرنے والے کی بیوہ کو بھی۔ ہاں، یہ بتانا بھول گیا کہ جب تھانے دار آیا تو وہ لاش کے سامنے فرش پر سر پٹک رہی تھی، چلا چلا کے مجھے کوس رہی تھی اور ایسے بیان کر رہی تھی کہ پتھر کا دل بھی پگھل جائے۔ میں نے تھانے دار کے سامنے ہی یہ حکم دیا تھا کہ اس عورت کو ہٹاؤ یہاں سے، بہت شور کر رہی ہے۔ پھر تھانے دار کے سامنے ہی اسے لایا گیا تو میں نے اس کو 1 مربع زمین دینے اور اس کے بچوں کی ذمہ داری لینے کا حکم نامہ بھی جاری کیا۔ یہ سب ایسی اداکاری کا مظاہرہ تھا جس پر مجھے آسکر ایوارڈ بھی مل سکتا تھا۔ میں نے جو ڈائلاگز بولے اور جیسے مطلق العنان سفاک، با اختیار اور طاقتور حاکم کا رول ادا کیا، وہ مثالی تھا۔ تھانے دار کی دوبارہ ہمت نہیں پڑی کہ بڑے چودھری صاحب کی بات بھی کرے۔
اس نے دیکھ لیا تھا کہ حکم کس کا چل رہا ہے۔ وہ سلام کر کے رخصت ہو گیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ نئی لائن اسے ابا جی دیں گے کہ ہاتھ ڈالو اس معزز مہمان پر، ایک نہیں 2 مقدمات اس پر بناؤ۔ ایک حدود آرڈیننس کے تحت سارا گاؤں گواہی دے گا کہ وہ رحیم بخش کے گھر میں رہا، زندگی میں بھی اور اس کے مرنے کے بعد بھی، جہاں ریشم بھی تھی۔ وہ نہ رشتہ دار ہے نہ اس گاؤں کا۔ تفتیش کرو ایک رات اور معلوم کرو کہ اس کا کون سا دادا یہاں تھا۔ وہ خود سچ بتا دے گا۔ دوسرا کیس بناؤ رحیم بخش کے قتل کا، جو اس نے ریشم کے ساتھ مل کے کیا۔ یہ 2 کیس درج کرنے کے بعد اسے شہر کی پولیس کے حوالے کرو کہ یہ ہے تمہارا مفرور مجرم، لے جاؤ اور لٹکا دو۔ اب تو ایک اور جرم میں سزائے موت پکی ہے۔ یار بس کرو، ڈراؤ مت۔ یہ بتاؤ میں کیا کروں؟ آج رات تم غائب ہو جاؤ، مگر اکیلے نہیں، اکبر علی کے ساتھ۔ میں اچھل پڑا۔ اکبر علی کے ساتھ؟ میرا خیال تھا تم کہو گے ریشم کے ساتھ۔ تھانے دار یہ پلان لے کر نیا حملہ کرے گا کل پرسوں کے، جب پھندا پڑے گا تمہارے گلے میں اور ریشم آئے گی قانون کی گرفت میں، تو میں زمین پر 7 بار ناک سے لکیریں نکال کر سودا کروں گا۔ 3 شرائط واضح ہوں گی، تم واپس وہیں تہ خانے میں، اکبر کی حکومت بحال، ریشم کا اکبر سے فوری نکاح، اس کے بدلے میں میری اور تمہاری رہائی اور زندگی کی ضمانت۔ تم جاؤ جہاں جی چاہے، تم پر کوئی کیس نہ ریشم پر، ورنہ اس حملہ آور کے قتل کا الزام بھی مشکل نہیں۔ کون ثابت کرے گا کہ وہ جوابی کارروائی میں مارا گیا؟ یہ ثابت کیا جا سکتا ہے گواہوں کے بیانات سے کہ میں نے اسے درس عبرت بنانے کے لیے کسی قصور کے بغیر مارا۔ بھائی مجھے کیوں بتا رہے ہو یہ سب؟ یہ بتاؤ کہ اکبر علی کو لے کر میں کہاں جاؤں؟ آج رات کو تم اور میں اکبر علی کو خاموشی سے بوری میں پیک کریں گے، اسے زنجیر سے آزاد کرنے سے پہلے اس کا منہ بند کریں گے اور ہاتھ پیر باندھیں گے۔ مشکل ہوگی اسے اٹھا کے اوپر لانے میں، چنانچہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے اوپر لا کے باندھیں، نیچے صرف ہاتھ باندھیں اور منہ بند کریں، یا تم اسے اٹھا کے لا سکتے ہو؟ شاید یہ کر سکتا ہوں، میں دونوں کام کر سکتا ہوں، مگر اس کے بعد ایک گاڑی تمہیں پیچھے ملے گی، اس میں اکبر علی کو ڈالا جائے گا، اس کے ساتھ میں بیٹھوں گا اور تم گاڑی چلاؤ گے۔ کہاں جائیں گے ہم؟ یہ تم مجھ پہ چھوڑ دو، ایک جگہ ہے میرے پاس بھی، لیکن وہاں بھی تم 2-4 دن رہو گے۔ تھانے دار پوری تیاری کے ساتھ آئے گا، خانہ تلاشی کے وارنٹ لے کر۔ میں اسے تہ خانے کی سیر کرا دوں گا، وہاں کا نقشہ بدل دینے کی ذمہ داری میری۔ ایک حصہ میری لائبریری اور اسٹڈی بن جائے گا، دوسرے میں اجناس بھر دی جائیں گی۔ وہاں چوہے دوڑ رہے ہوں گے، نہ مدعی نہ شہادت، الزام نہ میری طرف سے نہ مجھ پر۔ مہمان کہاں گیا؟ جہاں سے آیا تھا۔ کہاں سے آیا تھا؟ کراچی سے، لندن سے۔ جو میں کہوں گا اسے چیلنج کرتے ہو تو جاؤ تلاشی لے لو۔ ریشم کے حق میں گواہی میری، باپ کی موت کے بعد سے وہ حویلی میں ہے، میری حفاظت میں۔ میرا مہمان کبھی اس کے گھر میں نہیں رہا۔ وہاں کون مہمان تھا اس کے باپ کو پتا ہوگا۔ ریشم سے جو پوچھنا ہے میرے سامنے پوچھ لو، وہ میری اور میری ماں کی ذمہ داری ہے۔ یہ سب کر لو گے تم؟ ہاں، اگر ایسا ہوا تو ایسے کو تیسا بھی ہوگا۔ تھانے دار کو کس نے بلایا یہ جاننا میرے لیے ضروری نہیں، اس کا شک رفع ہو گیا تو وہ دفع ہو جائے گا۔ اور حویلی میں سے کسی نے تمہارے خلاف بیان دے دیا پھر؟ اب کس میں اتنی ہمت ہے؟ میں کل سب کو دوبارہ سے خبردار کر دوں گا، لیکن تھانے دار نے کچھ نہ کیا اور میری حکومت کو تسلیم کر لیا تو پھر ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 2-4 دن میں تم واپس آ جاؤ گے اور قیدی پھر قید خانہ آباد کرے گا، ورنہ 2-4 دن کے بعد تم لوگوں کو وہاں سے بھی شفٹ کر دیا جائے گا کسی زیادہ محفوظ مقام پر۔ چلو فی الحال اتنا کافی ہے، آگے کی بعد میں سوچیں گے۔ یعنی تم ریڈی ہو؟ اب رات کے کھانے کے بعد ہم اور تم سو جائیں گے، ایک محافظ تمہارے دروازے پر پہرا دے گا، دوسرا میری حفاظت پر مامور ہوگا، اور ان دونوں کی وفاداری شبے سے بالا تر ہے۔ وہ انتہائی بزدل ہیں، اور میں انہیں بتا دوں گا کہ ان کے بیوی بچے صبح نہیں ملیں گے رات کو اگر انہوں نے ایک لمحے کی بھی کوتاہی کی، اور ان کی لاشیں بھی وہیں لٹکی ہوں گی جہاں ایک نمک حرام کی لٹکائی گئی تھی آج۔ میرا بندوبست پکا ہے، بس اب آدھ گھنٹے کے بعد ہم کھانے کی میز پر اکٹھے ہوں گے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ظاہر ہے انور کی باتوں نے میرے سکون کو تہہ و بالا کر دیا تھا، اور وحشت ناک خیالوں کے ایک سانپ کے بطن سے خوف اور اندیشوں کے 100 سپولیے جنم لے رہے تھے۔ میں بے چینی سے کمرے کے اندر باگڑ بلے کی طرح ٹہلتا رہا، یہاں تک کہ ایک ملازم نے دروازے کے پاس آ کر کہا، کھانا لگ گیا ہے سر۔ تو میں اچھل پڑا۔ کھانے کی میز پر حسب توقع ہم 3 ہی افراد تھے، میں، انور اور ریشم۔ مجھے بتایا گیا کہ انور کے ماں باپ اور بھابھی نے کھانا اپنے اپنے کمروں میں کھا لیا ہے۔ ریشم بھی چپ اور سہمی ہوئی سی تھی۔
صرف میں اور انور ماحول کو نارمل رکھنے کی ناکام کوشش کرتے رہے اور فضول باتیں کر کے ہنستے بھی رہے۔ اس کے بعد ریشم تو اٹھ گئی۔ ہم نے اسے بھی کافی کے لیے پوچھا مگر اس نے کہہ دیا کہ وہ کافی نہیں پی سکتی۔ میں انور کے ساتھ اس کے بیڈ روم میں چلا گیا۔ یہ کمرہ پھر سے ویسا ہی بنا دیا گیا ہے جیسا سال بھر پہلے تھا۔ کچھ چیزیں نہیں ہیں، مثلا یہ صوفہ۔ میں نے کہا انور مجھے صبح بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ کھیل اتنا خطرناک ہو جائے گا۔ سیاست یہی ہوتی ہے دوست، تم تو پاکستان کے نصف صدی کی تاریخ کے چشمدید گواہ ہو۔ ہاں مگر تماشا دیکھنا اور تماشا بننا یا تماشا کرنا سب الگ الگ باتیں ہیں۔ ٹیک اٹ ایزی، نو رسک نو گیم، قسمت پر بھروسہ رکھو، غیب کا علم کسی کو بھی نہیں ہو سکتا، چنانچہ حال سے نمٹو۔ تم تو ویسے بھی خطرات سے نمٹنے کے چیمپئن بن چکے ہو۔ ہاں مگر اپنے ارادے سے نہیں، دوسروں کی مرضی سے۔ خود مجھ سے پوچھو تو مجھے صرف ایک پرسکون زندگی کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ جو تقدیر میں ہوگا کوشش سے ضرور مل جائے گا۔ رات 10 بجے جب میں سونے کے لیے نکلا تو حویلی پر ہو کا عالم طاری تھا۔ یہاں لوگ نماز عشاء کے بعد کھانا کھا کے سو جانے کے عادی تھے۔ گاؤں کی طرف سے صرف کتوں کے بھونکنے کی آوازیں ہی سنائی دے رہی تھیں۔ بہت دور گیدڑ چلا رہے تھے۔ مجھے یہ ایک آسیب زدہ رات لگی۔ نہ جانے اس کی سحر ہونے تک اور کیا ہوگا جو میرے گمان میں نہیں۔ معلوم نہیں کیا وقت ہوا تھا جب کسی نے میرے دروازے پر انگلی سے دستک دی۔ خوف اور وسوسوں نے مجھے اس طرح اپنے شکنجے میں لیا ہوا تھا کہ مجھے یہ خفیف سی آواز بھی گولیوں کے فائر جیسی لگی اور میں ایک دم اٹھ بیٹھا۔ مجھے اپنی بزدلی پر شرم بھی آئی۔ آخر کیا ہو گیا ہے مجھے؟ دروازے پر ایک محافظ گن لیے میری حفاظت پر مامور ہے، پھر یہ دہشت کیسی؟ اور اندر سے خوف کی باز گشت نے کہا کہ کیا وہی محافظ تمہیں نشانہ نہیں بنا سکتا؟ میں نے اپنا ریوالور نکالا اور دروازے کے قریب جا کے پوچھا، کون ہے؟ یار میں ہوں، کھولو دروازہ، انور علی کی آواز آئی۔ میں نے دروازہ کھولا لیکن لائٹ نہیں جلائی۔ میں جاگ ہی رہا تھا۔ وقت کیا ہوا ہے؟ 12:30۔ کم آن، ہمیں 2 گھنٹوں میں واپس بھی آنا ہے، تم تیار ہونا۔ تیاری کیا کرنی تھی مجھے؟ میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ گارڈ اس وقت بھی کسی بت کی طرح ساکت کھڑا تھا۔ ہم برآمدے کے آخر تک دبے پاؤں گئے، پھر اس نے کونے میں نصب دروازے کو کھولا اور میں نے خود کو اس مربع احاطے کے باہر دیکھا جس میں سامنے مہمان خانہ تھا۔ دائیں بائیں فیملی کی رہائش گاہ پھیلی ہوئی تھی اور پیچھے کا حصہ نوکروں کے لیے اور کچن اور سٹور وغیرہ پر مشتمل تھا۔ ہم پچھلی طرف کے کمروں کی دیوار کے ساتھ چلتے ہوئے آخری کونے تک پہنچے۔ میرے بائیں ہاتھ پر ایک باغ کے سایہ دار درخت اور سبزیوں کے پودے تھے۔ آخری کنارے پر ایک اور دروازہ آ گیا۔ انور نے اس کا قفل کھولا۔ وہ شاید زنگ آلود تھا۔ سامنے سڑک پر 3 گاڑیاں کھڑی نظر آئیں۔ ان میں آخری ہائی لیکس ویگن تھی۔ اس کے آگے 2 کاریں کھڑی تھیں، ایک سیاہ اور ایک سفید نئے ماڈل کی کرولا۔ انور کی آواز نے مجھے چونکایا۔ یار چلو، کیا دیکھ رہے ہو؟ ذرا سنبھل کے۔ کوئی جواب دیے بغیر میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹارچ تھی جس کی روشنی کا دائرہ انور کے قدموں تک محدود تھا۔ ان راستوں کا چکر میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کیونکہ پہلے میں کسی اور طرف سے نیچے گیا تھا اور اوپر بھی وہیں سے چڑھا تھا۔ چند قدم چل کے انور نے ایک بار پھر ایک دروازہ کھولا اور ہم ایک سٹور سے گزرے۔ پھر وہ تہہ خانے میں آ گیا جس میں مجھے ڈالا گیا تھا۔ انور نے ایک سوئچ دبایا، پھر دوسرا۔ لائٹ نہیں ہے یہاں، پہلے تھی، اب نہیں ہے، وہ تو دوسری طرف ہے۔ راستہ تم بنا چکے تھے۔ اس نے نیچے جھک کے عارضی طور پر فکس کیے جانے والے تختے کو لات مار کے دوسری طرف گرایا۔ اکبر علی کی پروحشت آواز سنائی دی، کون ہے؟ پھر اس نے لائٹ جلا دی۔ تم؟ انور علی نے کہا، ہاں چھوٹے بھائی۔ میں نے سوچا دیکھ لوں تمہیں اس بیڈ روم میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ اسے بیڈ روم کہتے ہو تم؟ وہ چلانے لگا۔ تم کیا کہتے تھے؟ انور نے کہا، میری آخری آرام گاہ۔ تم نے تو کبھی نہیں دیکھا خدا کے کہ بڑا بھائی کس حال میں ہے، مگر دیکھو مجھے فکر تھی تمہارے آرام کی۔ آدھی رات کو اٹھ کے پوچھنے آیا ہوں۔ اکبر خوف زدہ ہو گیا۔ تمہارا ارادہ کچھ اور ہے، تم مجھے مارنے آئے ہو؟ انور نے ریوالور نکالا۔ بہت ذہین ہو تم یار۔ سچ بات یہ ہے کہ تمہاری تکلیف کا جتنا خیال تھا مجھے، اس سے زیادہ اپنی تکلیف کا تھا۔ تمہیں زندہ رکھنا اور قید میں تمہارا خیال بھی رکھنا، یہ بہت مشکل تھا۔ کتنی ذہنی اذیت ہوگی تمہارے لیے زندہ رہنے میں۔ گزرا ہوا وقت تو خیر سب کو یاد آتا ہے، مگر تمہیں زیادہ افسوس ہوگا اس غلطی کا جو تم سے انجانے میں ہو گئی، اور تم نے سوچا ہوگا کہ ماں کی قسموں پر تم بلا وجہ جذباتی ہوئے۔ ختم کرتے میرا قصہ تو ماں کیا کرتی؟ روتی دھوتی، تمہیں گالیاں کوسنے دیتی، مگر پھر صبر کرتی۔
صبر کے سوا چارہ کیا ہوتا اس کے پاس؟ وہ تمہیں قانون کے حوالے بھی نہ کر پاتی، کیونکہ پھر تم اکلوتے ہو جاتے۔ 1 سال بعد وہ ایک دن برسی کرتی میری اور اس دن پھر سے روتی، مگر اس کے بعد پھر خاموش ہو جاتی۔ نہ تمہارے لیے خطرہ ہوتا نہ اس کے لیے دکھ۔ اب دیکھو کہ وہ پھر عذاب سے گزر رہی ہے۔ ایکشن ریپلے ایپیسوڈ 2، ایک نیا عذاب۔ اکبر ہکلایا، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ آدمی اپنی اور دوسروں کی غلطی سے ہی سیکھتا ہے میرے بھائی۔ میں کیوں یہ روک پالوں، کیوں رسک لوں؟ میں ہوں ذرا غیر جذباتی بندہ، ایموشنل بلیک میل نہیں ہو سکتا۔ ماں کے عذاب کو طول دینے سے بہتر ہے کہ ختم کیا جائے۔ ماں اور ابا جی کچھ دن روئیں گے پھر بھول جائیں گے۔ تمہاری بیوہ، وہ ماں بننے والی ہے، غالباً دوبارہ شادی بھی نہیں کر سکتی۔ وہ باہر، بلاخر مجھے ہی چادر ڈالنی پڑے گی اس پر۔ یہ ہماری روایت ہے اور خاندانی رسم، میری ذمہ داری۔ وہ بھی جانتی ہے، چنانچہ 1-2 سال میں تمہاری جگہ مجھے دینے پر راضی ہو جائے گی۔ تم بچے کی فکر مت کرنا، وہ میرا بھی تو بھتیجا ہے، اپنی اولاد کی طرح پالوں گا میں اسے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو انور بھائی۔ معاف کرنے والا اللہ ہے، تمہیں بھی اور مجھے بھی۔ اس نے نشانہ لے کر ریوالور کا سیفٹی کیچ ہٹایا۔ کلمہ پڑھ لو۔ اکبر کی گھکی بند گئی۔ انور، انور، تجھے اللہ رسول کا واسطہ، مجھ سے لکھوا لے سب اپنے نام۔ اور اس وقت میں نے دیکھا کہ خوف سے اس کا پیشاب خطا ہو چکا تھا، وہ زمین پر گر گیا تھا اور بڑے عجیب طریقے سے رو رہا تھا۔ انور نے میری طرف دیکھا۔ یار، یہ ایک پریشانی کر دی ہے میں نے تمہارے لیے، میں نے برہمی سے کہا۔ آخر اس جان لیوا مذاق کی کیا ضرورت تھی؟ تم اتنے شفاق کیسے ہو گئے؟ وہ ہنسا۔ اکبر پتر، تیرا بڑا بھائی تیری جان لے سکتا ہے بھلا؟ خود سوچ، میں تو دیکھ رہا تھا کتنا دم خم ہے تجھ میں، لیکن تو بالکل ہی… چل اٹھ، تجھے ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ اکبر نے بے یقینی سے سر اٹھایا۔ کہاں چلنا ہے؟ بڑے گھر، وہاں زیادہ آرام سے رہے گا تو۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، اکبر نے کہا۔ مارنا ہے تو یہی مار دو۔ چل یار، بہت وقت ضائع ہو گیا۔ انور نے میری طرف دیکھا۔ اکبر کے پیروں کا قفل کھولنے سے پہلے میں نے اس کے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے باندھے، پھر دونوں پیر۔ اس کے بعد میں نے زنجیر کھول دی۔ یار انور، کیا حرج ہے اگر ہم اسے اٹھانے کے بجائے چلا کے لے جائیں؟ یہ شور کرے گا، مگر منہ بند کیا جا سکتا ہے، یہ بہتر رہے گا۔ اکبر نے مزاحمت ضرور کی، مگر میں نے اس کے منہ میں تکیے کا غلاف ٹھونس دیا۔ پھر میں نے اسے پیچھے سے دھکیلا۔ چلو، اس نے پھر کہا۔ میں نہیں جاؤں گا، مگر میرے ایک دھکے سے آگے چل پڑا۔ اسے بار بار پیچھے سے دھکیلنا ایک مجبوری تھی۔ ہم اسی طرح اوپر آئے جیسے پہلے آئے تھے۔ انور نے اوپر والا دروازہ لاک کیا اور ہم اپنے قیدی کے ساتھ آخر میں کھڑی ہائلیکس ویگن کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ میرا خیال ہے کہ اکبر کو ہمارے وعدے کا اعتبار نہیں تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم اسے حویلی سے باہر لے جا کر ماریں گے اور گاڑ دیں گے، مگر وہ چلتے رہنے پر مجبور تھا۔ میں نے خود اسے اٹھا کے وین میں ڈالا۔ انور اس کے ساتھ چڑھ گیا۔ اس نے اکبر کی آنکھوں پر ایک پٹی باندھ دی اور ایک چابی مجھے دی۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور وین کو ریورس میں گیٹ سے باہر نکالا۔ انور مجھے ہدایات دیتا گیا۔ وین اجنبی راستوں پر دوڑتی گئی۔ ہم اب شہر کی طرف جا رہے تھے۔ جی ٹی روڈ تک کا فاصلہ ہم نے 10 منٹ میں طے کر لیا تھا۔ پھر گاڑی نے لاہور کی سمت پکڑ لی۔ اکبر انتہائی بے بس تھا۔ وہ حلق سے آواز بھی نہیں نکال سکتا تھا اور گاڑی میں بٹھانے کے بعد انور نے میری مدد سے اس کے ہاتھ کھول دیے تھے، مگر پاؤں باندھ دیے تھے۔ چنانچہ وہ جلدی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر چھلانگ مارنے کا ایڈونچر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور بے یقینی تھی اور ایک سوال ٹھہر گیا تھا کہ آخر تم نے میرا انجام کیا طے کیا ہے؟ اور رحم کی اپیل تھی کہ مجھے بھی جینے دو، اور ایک عہد تھا کہ میں تمہاری شرائط پر جی لوں گا۔ لیکن یہ سب بہت بعد از وقت تھا اور وقت بدل گیا تھا۔ صرف آدھے گھنٹے کے بعد انور علی کی ہدایات کے مطابق گاڑی لاہور کے مسافات میں ملتان روڈ کے ایک نو آباد علاقے کی کوٹھی کے سامنے رک گئی۔ ارد گرد کے بیشتر مکانات میں صرف گیٹ لائٹس روشن تھی۔ یہاں بھی سڑکوں پر اسٹریٹ لائٹس نصب نہیں ہوئی تھی۔ سڑکوں کی حالت بھی ابتر تھی۔ نئی آبادیاں لاہور میں ہر طرف بن رہی تھیں اور ترقیاتی کام کی رفتار بھی تعمیرات کے مطابق تھی۔ یہاں بھی مجھے بہت چھوٹے گھر دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ 10 مرلے کے مکان بھی کم تھے۔ زیادہ تر کوٹھیاں 1، 2 یا 4 کنال کی تھیں۔ 2 گھروں کے باہر گارڈ بھی سونے والوں کی حفاظت کے لیے جاگ رہے تھے۔ جس کوٹھی کے باہر گاڑی روکی گئی وہ میرے اندازے کے مطابق 1 کنال پر محیط تھی اور مکمل تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔
انور نے مجھے پیچھے سے ہاتھ میں ایک چابی تھمائی اور میں گیٹ کو پورا کھول کے گاڑی کو اندر لے گیا۔ ہیڈ لائٹس کو آف کرنے سے پہلے میں نے ویران برآمدے کا جائزہ لیا، جس میں نہ جانے کب سے 4 کرسیاں پڑی تھیں۔ برآمدے میں 2 دروازے کھلتے تھے، ان کے سامنے سوکھی ہوئی گھاس اور خشک پودے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ اس گھر کو عرصہ دراز سے مکین میسر نہیں آئے۔ میں نے برآمدے کے سوئچ بورڈ کا ایک بٹن دبایا تو اوپر ایک گول ٹیوب روشن ہو گئی۔ چابیوں میں سے ایک نے دروازے کا لاک کھول دیا اور میں نے ہیڈ لائٹس کے دھندلے سے اجالے میں سوئچ بورڈ تلاش کیا۔ لائٹ جلاتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ ڈرائنگ روم تھا۔ اب میں نے قیدی کو اندر منتقل کرنے میں انور علی کی مدد کی اور گاڑی کی لائٹس آف کر کے باہر والا گیٹ بھی بند کر دیا۔ انور علی نے بھائی کی آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹی کھولی اور اس کے منہ میں ٹھسا ہوا کپڑا بھی نکال دیا۔ وہ کچھ دیر لمبی لمبی سانسیں لیتا رہا اور بے بسی سے کبھی گرد و پیش کو اور کبھی ہماری صورتوں کو دیکھتا رہا۔ یہ کیا جگہ ہے؟ اس نے بالآخر پوچھا۔ اب تم یہاں رہو گے، انور علی نے اسے یوں مطلع کیا جیسے یہ اچھی خبر ہے۔ تمہیں تکلیف کوئی نہیں ہوگی یہاں، مگر ایک بات تم اچھی طرح سمجھ لو تو زندہ رہ سکتے ہو۔ کبھی فرار کی مت سوچنا اور نہ باہر سے مدد مانگنے کا خیال دل میں لانا، ورنہ مارے جاؤ گے۔ کیا میں اپنی فیملی سے بھی نہیں مل سکتا؟ وہ بے بسی سے بولا۔ اس کا انحصار تمہارے رویے پر ہے، ہم 1 سال بعد فیصلہ کریں گے۔ 1 سال بعد؟ وہ فریادی لہجے میں چلایا۔ گھر کے لوگوں کو میں سمجھا دوں گا، اگر وہ تمہاری زندگی اور سلامتی چاہتے ہیں تو اس فیصلے کو بھی اسی طرح خاموشی سے قبول کر لیں جیسے انہوں نے میری اسیری کو قبول کیا تھا۔ ماں سے اور ابا جی سے یا بیوی سے تمہاری فون پر بات کرا دی جائے گی، مناسب وقت پر۔ اگر کسی نے میرے خلاف منہ کھولا تو وہ تمہارے ساتھ دشمنی کرے گا۔ میری پوزیشن اتنی ہی محفوظ ہے جتنی تمہاری تھی۔ مجھے اب واپس چلنا چاہیے، اب تم اس کے قیدی ہو جو پہلے تمہارا قیدی تھا۔ انور نے اندر کے تالے کھولے۔ ایک سے دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے اکبر علی کے پیچھے میں چلتا گیا۔ یہ 3 بیڈ روم کی کوٹھی تھی جس میں اسباب آرائش نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن ضرورت کے مطابق فرنیچر ہر کمرے میں ڈال دیا گیا تھا۔ عرصہ دراز سے صفائی نہ ہونے کے باعث گرد کی تہ ہر چیز پر نظر آتی تھی، تاہم ایک نظر دیکھنے سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ فرنیچر بیش قیمت ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ کسی فیملی کی رہائش کا نہیں تھی، بلکہ مہمان خانے یا عشرت کدے کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ اس کی تصدیق بہت سی چیزوں سے ہوتی تھی۔ ہر ایشرے میں سگریٹ کے ٹوٹے بھرے ہوئے تھے۔ ایک ڈبیا سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ ٹوٹے بھی بیش قیمت سگریٹوں کے ہوں گے۔ پھر مجھے ایک ٹیبل پر شراب کی آدھی بوتل اور 2 جام نظر آئے۔ دوسرے کمرے میں بیڈ پر کسی خاتون کا لباس پڑا تھا اور قالین پر جوتے جیسے پھینک دیے گئے تھے۔ اکبر کو ہم نے ایک ایسے کمرے میں بند کر دیا تھا جس کا واحد دروازہ دوسرے بیڈ روم میں کھلتا تھا۔ اس کی کھڑکی میں مضبوط گرل تھی اور یہ عقبی حصے کی گیلری میں کھلتی تھی، مگر اندر کی جانب۔ یہ ہے تمہارا ٹھکانہ۔ جیل کی ایک کلاس بھی ایسی نہیں ہوتی۔ جہاں تم نے مجھے رکھا تھا وہ تو تم نے مجھے اذیت دینے کے لیے منتخب کی تھی۔ یہ صرف قید ہے، میں تمہیں زہر بھی نہیں دوں گا۔ اکبر دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کے رونے لگا۔ تم بدلہ لے رہے ہو، انور نے تلخی سے کہا۔ جرم کرنے والے کو سزا ہو تو اسے شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ دروازے کو مقفل کرنے کے بعد انور نے میرے ساتھ کچن کو دیکھا۔ میرا خیال ہے اس میں سب کچھ ہوگا، نہ ہو تو لے آنا۔ قید تنہائی تو میرے لیے بھی ہے، میں نے کہا۔ یہ کھیل کا ایک حصہ ہے، ریشم کی اور تمہاری سلامتی اسی میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3-4 دن کی آزمائش ہوگی، لیکن زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ۔ ٹی وی ہے یہاں، چھت پر ڈش لگا ہے، کل میں کسی کو صفائی کے لیے بھیج دوں گا۔ تمہارے کچن کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ موقع ملا تو میں بھی چکر لگاؤں گا۔ میں اسے رخصت کرنے دروازے تک گیا۔ دیکھو، تم ایک بہت خطرناک کھیل کھیل چکے ہو، تم اس بار ہار افورڈ نہیں کر سکتے۔ مجھے اندازہ ہے، لیکن دوست ایسا ہمیشہ نہیں رہے گا۔ یہ اقتدار قائم کرنے کا مرحلہ ہے، اس کے لیے مجھے روایتی جاگیردار کا رول بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ میں سنگ دل اور شفاق نہ بنوں تو میری چلے گی نہیں۔ میرے لیے ان رشتوں کو بے توقیر کرنا بھی ایک کٹھن آزمائش ہے۔ ماں کے آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہوتے، باپ کی غلطی کو معاف نہ کرنا میرے لیے آسان نہیں۔ اور تم کیا سمجھتے ہو اس چھوٹے بھائی کو اسی طرح اپنی راہ سے ہٹا سکتا ہوں جیسے کہ اورنگزیب نے ہٹایا تھا، اور باپ کو شاہ جہان کی طرح قید کر سکتا ہوں؟ اسے سلطنت عزیز ہوگی۔ اس جاگیر کی محبت میرے دل میں خون کے رشتوں سے زیادہ ہرگز نہیں۔ پھر کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ اس نے کہا، ایک اپنا باعزت زندگی کا حق حاصل کرنے کے لیے، اور دوسرا ان کو احساس دلانے کے لیے کہ دنیا میں ہی مکافات عمل موجود ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے قبر کھودیں تو خود آپ اس میں دفن کر دیے جائیں۔ اچھا، خدا حافظ۔ وہ گاڑی چلا کر باہر چلا گیا اور میں گیٹ بند کر کے اس کمرے میں آ گیا جو اب میرا بیڈ روم تھا۔ ساتھ والے کمرے میں اکبر تھا اور اس کے کمرے کا دروازہ میرے کمرے میں کھلتا تھا۔
चुनाचा ये नामुमकिन था कि मुझे पता न चले और वो ताला खोल के या दरवाज़ा तोड़ के फ़रार हो जाए। मेरे कमरे में भी बेड पर गर्द आलूद चादर थी। मैंने उसे झाड़ा तो गर्द उड़ी। तकिया झाड़ के मैं लेट गया। अभी नींद आने का कोई इम्कान नहीं था। उस कमरे में फर्नीचर न होने के बराबर था। दीवार के साथ एक सोफ़ा था, उसके सामने एक मेज़ और बस। नीचे कालीन भी सफाई मांगता था, लेकिन ना मैं ये काम कर सकता था ना ही उसकी फौरी ज़रूरत महसूस करता था। छत को घूरते हुए मैं गर्दिश हालात पर गौर करता रहा। वक्त जैसे समंदर की लहर था। हर लहर के साथ रेत के घरों दे बहा ले जाता था। नौरीन से बिछड़ना एक हादसा था। रेशम के घर में आंख खोलना हादसा था। रहीम बख्श की मौत, रेशम के साथ मेरी असीरी और फिर रिहाई, सब जैसे ड्रामाई मनाजिर थे। वाक़यात का टेम्पो इस कदर फास्ट था कि सब कुछ गैर हकीकी सा लगता था। दीवार पर लगे क्लॉक में वक्त थम गया था। उसका सेल न जाने कब से बदला नहीं गया था। अनवर अली ने यह नहीं बताया था कि कोठी किसकी है और किस हद तक महफूज है। क्या और किसी को इस खुफिया ठिकाने का कोई इल्म नहीं? ये मैंने भी नहीं पूछा था। शायद अकबर अपने कमरे में इसी तरह खामोश लेटा अपने मुस्तकबिल या माजी के बारे में सोच रहा था। अंदर की खामोशी यही जाहिर करती थी। नींद शायद उसके इख्तियार में भी नहीं थी। न जाने कितनी देर के बाद नींद ने मुझ पर गलबा पाया और मेरे लिए वो सुकून और आराम ज़रूरी भी था। जब मेरी आंख खुली तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं 6 घंटे के बाद जागा हूँ। डॉक्टर ने मुझे ज़ख्म के इलाज के लिए जो दवाएं दी थीं वो मैं साथ लाया था। बाहर निकल के मैंने किचन की एक टूटी को चेक किया। उसमें पानी आ रहा था, मगर ऊपर के टैंक से एक नल लॉन में था जो डायरेक्ट लाइन से लगा हुआ था। उसके पानी से दवा खा के मैंने मुँह धोया और फिर किचन का रुख किया। सारे कैबिनेट खोल कर देखने से मुझे ज़रूरत की हर चीज़ नज़र आ गई। वहाँ एक माचिस भी थी। उसे गैस का चूल्हा रोशन किया। मैंने बाहर निकल के देखा तो लोग ज़िंदगी के मामूलात में मसरूफ़ नज़र आए। 2 घर ज़ेरे तामीर थे और वहाँ मज़दूर काम कर रहे थे। 100 कदम के फासले पर एक तनूर और एक झुग्गी होटल भी दिखाई दिया। सामने से गुजरने वाले मजदूर ने मुझे बताया कि आगे उल्टे हाथ पर चंद दुकानें भी हैं। अकबर की तरफ से मुझे कोई खदशा नहीं था। मैं बाहर का गेट खोलकर वहाँ आ गया। वहाँ एक जनरल स्टोर भी था और एक छोटी सी दुकान थी जहाँ से मैं नाश्ते का सामान लेकर वापस आ गया। वापस आकर मैंने दरवाज़ा खोला और नाश्ता अकबर के कमरे में रख दिया। मुझे भूख नहीं, उसने नफ़रत और हिकारत से कहा। तुम्हारी मर्जी, लेकिन आखिर तुम कब तक नहीं खाओगे? मैंने कहा। जवाब में कुछ कहने के बजाय उसने एकदम से मुझ पर हमला कर दिया। मुझे इसका अंदेशा ज़रूर था, लेकिन मैं उसके लिए फौरी तौर पर तैयार नहीं था। वो मेरे ऊपर गिरा। दरमियान की मेज़ उलट गई। मेरे हाथ से चाय का मग छूट गया और कुर्सी समेत पीछे गिरा तो वो मेरे ऊपर आया। उसके बाद मेरे जिस्म का रिफ्लेक्स एक्शन हुआ और फिर मैंने उसे उठने का मौका नहीं दिया। उसने कोशिश की थी कि मेरे जेब से रिवॉल्वर निकाल ले। वो अनवर अली के मुकाबले में बहुत तनुमान था और उसके लिए यह बका या फनाह की जंग थी। जो बिल्ली भी लड़ती है तो शेरनी बन जाती है। एक झटके से मैंने सर उठाया और उसकी पेशानी पर टक्कर मारी। फिर मेरी कोहनी ने उसकी पसली पर वार किया और मैंने उसे उलट दिया। यह मुश्किल से 5 सेकंड का अमल था जिसने उसे मेरी पोजीशन में पहुंचा दिया। नीचे आ जाने के बाद उसने दोनों हाथों से मेरा मुंह नोचा और टांग उठा के घुटना मेरी कमर में मारा। गालियों के साथ उसके मुंह से थूक निकला जो मेरे मुंह पर पड़ा। मेरा जख्म खोरदा हाथ उस वक्त मुतासिर हुआ था जब वो मेरे ऊपर गिरा था। उस जख्म से खून उबल पड़ा, लेकिन अगले 5 सेकंड में मेरे हाथों ने उसका गला दबोच के उसके सर को बार बार फर्श पर मारा। नीचे कालीन होने की वजह से उसका सर फटा नहीं, मगर चोट ने अंदर तक उसका दिमाग हिला दिया। जब वो साकित हो गया तो मैं उठा। दरवाजे को मुकफ़िल करके मैं अपने बेडरूम से मुल्हिक वॉशरूम में गया और कमीज़ उतार के ज़ख्म को धोया। फिर उसी कमीज़ को फाड़ के एक हाथ से ज़ख्म पर पट्टी बांधी। उसे खींचने के लिए मैंने एक हाथ के साथ दांतों का इस्तेमाल किया। कमीज़ के नीचे मेरा बनियान भी खून आलूद हो गया था। मैंने उसे भी उतार फेंका। मैं उस कमरे में आ गया जिसके बेड पर कोई जनाना लिबास पड़ा था। मुझे ख्याल आया कि शायद किसी कमरे की अलमारी में कोई मर्दाना कपड़ों का जोड़ा भी मिल जाए। मेरा ख्याल ठीक साबित हुआ। उस कमरे की वार्डरोब में एक धुला हुआ इस्त्रीशुदा शलवार कमीज़ का जोड़ा मौजूद था। बाद में मुझे उसके बाथरूम में भी एक जोड़ा मिला जो इस्तेमाल शुदा था। फिर मैं वापस गया और मैंने फर्श पर पड़े हुए अकबर अली को उल्टा करके उसके हाथ बांध दिए। उसके लिए मैंने वही पट्टी इस्तेमाल की जो उसकी आंखों पर से खोली गई थी। ये ज़्यादा मजबूत नहीं थी, उसे वो तोड़ भी सकता था। फिर मेरे जहन में एक और ख्याल आया। मैंने उसकी वो शलवार उतार दी जो पेशाब से गीली हो गई थी मगर अब सूख चुकी थी। उसका औजारबंद निकाल कर मैंने उसके हाथों को मजबूती से बांधा और उसे सीधा कर दिया। मुझे उस पर गुस्सा था। मैं उसे सज़ा भी देना चाहता था। चुनाचा मैंने उसकी कमीज़ भी खींच कर उतार दी। अब वो फर्श पर नंगा पड़ा था। उसके कपड़े में अपने साथ ले गया और कमरे को फिर से मुकफ़िल कर दिया।
ننگا آدمی اپنی ساری خود اعتمادی کھو دیتا ہے۔ تھانے میں پولیس یہی کرتی ہے، ہر مجرم کا استقبال اس کے کپڑے اتار کے کرتی ہے، باقی سزا اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ احساس ذلت ہر انسان کو بے بس اور کمزور بنا دیتا ہے، خواہ وہ مجرم ہی کیوں نہ ہو۔ کچن میں جا کے میں نے اپنے لیے دوبارہ چائے بنائی۔ کھانے کے لیے میں ڈبل روٹی اور مکھن لے آیا تھا۔ دوبارہ کمرے میں جانے سے پہلے میں نے یہ احتیاط برتی کہ دروازہ کھولا تو اکبر کے حملے کے لیے تیار ہو کے، مگر وہ اسی طرح فرش پر پڑا ہوا تھا۔ میں نے کرسی کو اس سے کچھ فاصلے پر رکھا اور چائے پیتا رہا۔ آدھ گھنٹے کے بعد وہ پوری طرح ہوش میں آیا اور اس نے خود کو بے لباس دیکھا۔ پھر وہ اٹھا اور گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، تم چاہو تو پھر کوشش کر سکتے ہو، تمہارا راستہ کھلا ہے۔ کیا اب مجھے ایسے ہی رہنا ہوگا؟ میں نے اقرار میں سر ہلایا۔ مجبوری ہے، لیکن تم اس حالت میں بھی فرار ہونا چاہو تو جا سکتے ہو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن گولی مار دو گے مجھے۔ میرا وعدہ ہے کہ ریوالور کا استعمال بالکل نہیں کروں گا۔ میں نے ریوالور نکال کے میز پر رکھ دیا۔ خدا کے لیے مجھے میرے کپڑے دے دو۔ یہاں کیا ضرورت ہے تمہیں کپڑوں کی؟ اب میں بیچ کا دروازہ بھی کھلا رکھوں گا۔ بس ایک بات یاد رکھنا، صرف ایک ہاتھ سے بھی میں تمہاری ہڈیاں توڑ سکتا ہوں۔ میں نے کوئی چیمپئن شپ تو نہیں جیتی، مارشل آرٹ میں کوئی صنعت بھی نہیں لی، لیکن تم جیسے چار میرے قریب نہیں آ سکتے۔ میری گھڑی میں اب 10 بج رہے تھے۔ باہر سے کسی کار کا ہارن سنائی دیا تو میں نے برآمدے تک جا کر دیکھا۔ وہاں گاڑی کوئی نہیں تھی، مگر ایک عورت دروازہ کھول کر اندر آ رہی تھی۔ شاید کوئی گاڑی اسے ڈراپ کر کے چلی گئی تھی۔ وہ 25-30 سال کی صحت مند قدرے فربا جسم کی دیہاتی عورت تھی۔ اس کے سانولے رنگ میں ایک عجیب سی شادابی اور کشش تھی، مگر اس کا گول چہرہ جاذب نظر تھا، اور اس سے بھی زیادہ اس کا جسم جو چست لباس سے ابل کر باہر آنے کو تیار تھا۔ اس نے کریم کلر کی ریشمی قمیض اور دھاری دار سوتی شلوار پہن رکھی تھی۔ دوپٹہ اس کے شانے پر جھول رہا تھا اور براؤن تراشیدہ بال بکھرنے کے لیے آزاد تھے۔ میں نے کہا، کون ہو تم؟ وہ مجھے دیکھ کے مسکرائی۔ مجھے آپ کی خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے، میرا نام سلونی ہے، اس نے شائستہ انگریزی میں کہا۔ حیرت پر قابو پا کے میں نے سر ہلایا۔ یہ بھی بتا دو کہ کس نے بھیجا ہے تمہیں، اور پلیز اردو میں بات کرو، مجھے انگریزی نہیں آتی۔ اس کا چہرہ بجھ گیا۔ چودھری انور صاحب نے۔ وہ میرے سامنے آ کر ٹھہر گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا اور ایک سوٹ کیس گھسیٹ کر لا رہی تھی۔ اور تمہیں یہاں چھوڑ کے کون گیا ہے؟ انہی کا بندہ تھا، میں اسے نہیں جانتی، وہ مجھے نہیں جانتا۔ کیا آپ مجھے یہیں کھڑا رکھیں گے؟ اس کی بے باکی اور شوق میک اپ سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ یہاں صرف کام ہی نہیں کرے گی، میری دل بستگی کا سامان بھی فراہم کرے گی۔ یہ انور نے میری تنہائی دور کرنے کا نسخہ تلاش کیا تھا۔ میں نے اسے راستہ دے دیا۔ کچن میں نے صاف کر لیا ہے، مگر یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف آٹا ہے اور چاول ہیں، ہانڈی پکانے کے لیے کیا کروں؟ اس نے کچھ دیر کے بعد آگے سوال کیا۔ میں نے کہا، وہ میں لا دیتا ہوں، لیکن خیال رکھنا کھانے والے 3 ہیں۔ تیسرا کون ہے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ پھر انگلش بول گئی۔ زیادہ سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں، خاموشی سے وہ کرو جو میں کہوں، میں نے برہمی سے کہا۔ کھانا پکا لو تو میرا کمرہ صاف کر دو، باقی گھر کو چھوڑو، تیسرا کمرہ تمہارا ہے، تم خود کو کمرے تک محدود رکھو گی جب تک میں تمہیں آواز دے کر نہ بلاؤں۔ اس نے دبی ہوئی شوخی برقرار رکھی۔ یس سر۔ خدا نخواستہ آپ کی چیخ سنائی دے پھر بھی، یا دھماکہ ہو۔ میں نے اپنی ہنسی کو روک لیا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ قریب سے مارکیٹ سے مجھے سبزی گوشت وغیرہ مل گیا۔ دوپہر کے کھانے تک میں ٹی وی دیکھتا رہا۔ اس پر دنیا بھر کے چینل آ رہے تھے۔ سلونی جب کمرہ صاف کر رہی تھی تو اکبر نے دروازہ بجانا شروع کیا۔ سلونی نے میری طرف دیکھا، مگر میرا سپاٹ چہرہ دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ اکبر نے کئی بار دروازہ بجایا، مگر میں نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اکڑ فون بھی خالی پیٹ ممکن نہیں، اس نے ناشتہ ضائع کیا تھا، اب ضروری تھا کہ اسے فاقے کا مزہ چکھایا جائے۔ سلونی کے جانے کے بعد میں نے بیچ کا دروازہ کھولا تو پہلے اسے خبردار کر دیا، دروازے سے 10 قدم دور چلے جاؤ ورنہ بھگتو گے۔ پھر جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ 10 قدم دور ذلت کی تصویر بنا کھڑا رہا۔ دیکھو، میں اپنی غلطی مانتا ہوں۔ غلطی، گناہ اور جرم میں فرق ہوتا ہے، میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ جو کچھ تم نے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ کیا وہ تینوں میں شمار ہوتا ہے۔ جو بھی میرے ساتھ کیا وہ جرم تھا۔ جیل میں کوئی قیدی ایسی بغاوت کرے تو اسے اندر ہی جیلر سزا دیتا ہے، اور وہ سب جو تم لوگ کر رہے ہو، وہ چلایا، اس میں بھی پہل تم نے کی تھی، لیکن اس وقت تم نے سزا و جزا کے فلسفے کو قابل غور نہیں سمجھا تھا۔ اب یہاں فرصت میں حساب کرنا کہ تمہارے جبر و قہر کا نشانہ کتنے لوگ اور کس کس طرح بنے تھے۔ ریشم، اس کا باپ اور میں، تمہاری حوث اور تمہارے ظلم کا ایک ساتھ شکار ہوئے۔ اپنی رعایا اور اپنے غلاموں کے ساتھ تم کیا کرتے رہے؟ کتنوں کی عزتیں لوٹیں، کتنوں کا خون کیا۔
یاد کرو گے تو خود ہی قائل ہو جاؤ گی کہ تمہارے عذاب کو کتنا بھی طول دیا جائے تمہاری سزا ناکافی ہے۔ وہ بستر پر گر گیا، تھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ میں نے دروازے کو پھر سے مقفل کیا اور باہر آ گیا۔ میں اکبر کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہا تھا وہ ایک سفاک مشغلہ تھا۔ اس سے مجھے کوئی تسکین حاصل نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ رحم دلی اور فیاضی کا مظاہرہ بھی میں نہیں کر سکتا تھا۔ سلونی نے سوٹ کیس سے صاف چادریں نکال کر بیڈ پر بچھا دی تھی اور جھاڑو وغیرہ سارے کمروں میں کر دیا تھا۔ اس جگہ کی صفائی ایک حد تک کی ممکن تھی، اسے چمکایا نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے باتھ روم کو بھی قابل استعمال بنا دیا تھا۔ اس نے میری ہدایت کے مطابق پانی کا اوپر والا ٹینک خالی کیا اور موٹر چلا کے اس میں تازہ پانی بھرا۔ کچن پر اس نے سب سے زیادہ محنت کی، نئے برتن نکالے اور انہیں صاف کر کے رکھا۔ کچھ اسباب ضرورت مثلاً چائے کافی وغیرہ جو انور علی نے میرے استعمال کے لیے بھیجے تھے کیبنٹ میں بھر دیے۔ شام کو اس نے ایک بار پھر مجھے کافی بنا کر دی۔ اسے کافی بنانا آتی تھی۔ شام کو میں نے کافی لے کر پوچھا، تم حویلی میں کام کرتی ہو؟ یس سر، صرف مہمان خانے میں۔ وہ مسکرائی۔ مہمانوں کی ہر خدمت بجا لاتی تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے سلونی؟ پہلے کیا کبھی اس گھر میں آئی ہو؟ جانتی ہو یہ کس کا گھر ہے؟ نہیں سر۔ بڑے چودھری صاحب مجھ پر بہت مہربان تھے۔ جب وہ شکار یا سیر و تفریح پر جاتے تھے تو ان کے دوستوں کے آرام اور قیام و طعام کا بندوبست کرنا میری ذمہ داری ہوتی تھی۔ ہر قسم کی ضرورت میں پوری کرتی تھی، دن کی ہو یا رات کی۔ میرے پاس سب کی تفریح کا بندوبست تھا۔ مجھے وہ اپنی ہاؤس کیپر کے طور پر متعارف کراتے تھے۔ میں نے کہا، زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں، میں سمجھ گیا۔ پھر حکم کریں جناب، آپ البم میں سے انتخاب بھی کر سکتے ہیں، یہ سب میری فرینڈز ہیں۔ بکواس بند کرو، میں نے حیرانی اور برہمی سے کہا۔ تم پیشہ بھی کراتی ہو لڑکیوں سے؟ نہیں سر، پیشہ تو وہ خود کرتی ہیں، میں تو وسیلہ ہوں۔ بڑے چودھری صاحب تو کہتے تھے سلونی، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ تمہارے کتنے گرویدہ تھے اور کیوں۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ چودھری اکبر صاحب نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ اب چودھری انور صاحب نے پھر سے یاد کیا تو مجھے یقین نہیں آیا۔ آپ بھی مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں سر، میں ہر خدمت بچا لا سکتی ہوں۔ میں نے پوچھا، یہاں تمہیں کون چھوڑ کے گیا تھا؟ میں ٹیکسی میں آئی تھی۔ رنگیلا میرا مجنو ہے، 8 سال سے۔ دن رات میں اسے جہاں بلاؤں سر کے بل آتا ہے، بڑا جیدار بندہ ہے اور بھروسے کے قابل بھی۔ اسے ٹیکسی میں نے ہی لے کر دی تھی، اب سوچتی ہوں اسے شادی ہی کر لوں۔ کیا تمہیں بھی اس کی ضرورت ہے؟ میں نے تلخی سے پوچھا۔ ویسے تو نہیں ہے سر، لیکن وہ چاہتا ہے۔ شادی کر لو گی تو اس کا گھر سنبھالو گی، اس کے بچے پالو گی، اور یہ تم جیسی عورت کے لیے ناممکن ہوگا۔ مشکل تو ہے سر، لیکن اب اس کی ضرورت مجھے بھی محسوس ہوتی ہے، ورنہ وقت نکل جائے گا ہاتھ سے۔ اور وہ کون سا مجھے گھر میں قید کر کے رکھے گا؟ وہ جانتا ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ بتائیں رات کے کھانے میں کیا کھائیں گے؟ میں سب بنا سکتی ہوں۔ دل ہی دل میں نفرت کے ساتھ میں نے اس عورت کے ساتھ ہمدردی میں محسوس کی جس کی زندگی اپنے سے زیادہ دوسروں کے لیے وقف تھی۔ وہ ذہین تھی، ہوشیار تھی، پر اعتماد بھی تھی۔ مجھے اس کی زندگی کی کہانی میں دلچسپی پیدا ہونے لگی تھی۔ شام کے بعد رات تک میں سخت بیزاری میں پھر ٹی وی کے چینل بدلتا رہا۔ مجھے انور علی کا انتظار تھا۔ ایک کمرے میں فون تھا، مگر وہ نہ جانے کب سے ڈیڈ پڑا تھا۔ رات کے کھانے سے پہلے میں نے ایک بار پھر اپنے قیدی کا جائزہ لیا۔ وہ بیڈ پر آڑا اور بے سود پڑا تھا اور کراہ رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کے مجھے دیکھا اور بولا، دیکھو، میں بہت ظالم اور کمینہ شخص تھا، مگر تم تو نہیں ہو۔ مجھے مارنا ہے تو میرا گلا گھونٹ دو یا گولی مار دو۔ اس وقت اچانک مجھے خود سے شرم آئی۔ آخر میں یہ کیا کر رہا ہوں اور کیوں؟ اس میں نہ کوئی تسکین کا پہلو ہے، نہ ہی خوشی کا۔ پھر اس کا کیا فائدہ؟ چند روز بعد مجھے بہرحال چلے جانا ہے۔ خود انور علی کا چھوٹے بھائی کے ساتھ ایسا سلوک وقتی ڈرامہ ہے، انتقام لینا ہے اسے۔ مجھے اس حویلی کی سیاست سے کیا لینا دینا؟ میں یہاں ٹھہروں تو خود اپنے لیے مسائل اور مشکلات کی دلدل پیدا کروں گا۔ مجھے بہرحال نورین کی تلاش میں جانا ہے۔ میں نے اس کے کپڑے اسے واپس کر دیے، اور جب وہ پہن چکا تو ایک ٹیبل لیمپ کے تار سے اس کے ہاتھ باندھ دیے۔ پھر دروازے میں قفل لگا کے میں کچن میں کھانا لانے گیا۔ میں آپ کا کھانا آپ کے کمرے میں لاتی ہوں، وہاں میز بھی ہے، سلونی نے کہا۔ وہ ٹرے میں کھانا لگا رہی تھی۔ ابھی مجھے نہیں کھانا، میں نے درستی سے کہا، ٹرے مجھے دے دو۔ اکبر کو کھانا کھلا کے میں نے دوبارہ اس کے ہاتھ باندھے۔ اپنی دانست میں مطمئن ہو جانے کے بعد میں نے دروازے کو باہر سے مقفل کر دیا۔ اس سے میرا ندامت اور اذیت کا احساس کچھ کم ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سلونی بہت اچھی کک تھی۔ اس عورت کا کردار کیسا بھی تھا، لیکن اس میں ایک لگن تھی۔ کھانے کے وقت میں نے اسے اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ یہاں بیٹھو، مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، میں نے کہا۔ اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ اپنے بارے میں خود میں کیا بتاؤں؟ میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے جو سب پڑھتے رہے ہیں۔ لگتا ہے تم نے کچھ تعلیم حاصل کی ہے، میں نے پوچھا۔
معمولی سی سر، 10ویں کا امتحان ضرور دیا تھا۔ کیا ملتا پڑھائی کر کے؟ سر ہم کمی کمین لوگ کون سی عزت پا سکتے ہیں؟ میرا باپ ایک میراثی تھا، ڈھول بجاتا تھا تقریبات میں، ماں وہی کام کرتی تھی جو میں کر رہی ہوں۔ آپ شہری بندے ہیں، اس غلامی کا مطلب نہیں سمجھتے جو پیدائشی طور پر ہمارا نصیب ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں ماں بہن بیٹی کی عزت و آبرو کا کوئی تصور نہیں ہوتا، وہ سب حاکموں کی ملکیت ہوتی ہے۔ میں نے کہا، کیا تم نے اس کو قبول نہیں کیا تھا؟ وہ مسکرائی۔ یہ کیسے ممکن تھا سر؟ میں نے وہی کیا جو میری ماں کرتی تھی، مجھے کرنا پڑا۔ مجھے ہمدردی ہے تم سے۔ وہ کچھ حیران ہوئی۔ کیوں سر؟ آخری بار یہ بات مجھ سے 8 سال پہلے ایک اسکول ماسٹر نے کہی تھی، وہ اسی گاؤں کے پرائمری اسکول میں تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ محبت کرتا تھا تم سے؟ اس نے آہستہ سے اقرار میں سر ہلایا۔ یہ لفظ میں نے پہلی بار اسی کی زبان سے سنا تھا۔ پھر تم نے اسے شادی کیوں نہیں کر لی؟ وہ تلخی سے مسکرائی۔ کیا یہ میرے اختیار میں تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس نے تمہارا ساتھ نہیں دیا، بے وفائی کی تھی تم سے؟ ایسی بات نہیں ہے سر، آپ کیوں اس پھولی بسری یاد کو آواز دینے پر مجبور کر رہے ہیں؟ کیا میری کہانی لکھیں گے آپ؟ کہانیاں میں صرف پڑھتا ہوں، تم نہ سنانا چاہو تو تمہاری مرضی، زبردستی کوئی نہیں۔ اس نے اداس آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ جب میں 8ویں جماعت میں تھی تو مجھے اٹھا لیا گیا تھا، اسکول سے نہیں، اسکول سے واپسی کے راستے میں۔ اپنے چودھری اصغر علی صاحب کے شوق اس وقت بھی جوان تھے، صحت کچھ بہتر تھی۔ اپنے بارے میں کیا کہوں، گاؤں کے نوجوان نظریں بچھائے راستے دیکھتے تھے اور میں ان کے دلوں کو پتھر کی طرح ٹھوکر مار کر گزر جاتی تھی۔ کسی نے ہمت کی، آہیں بھرنے سے آگے بڑھ کر ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو ایک تھپڑ نے ان کے 14 طبق روشن کر دیے۔ بڑے چودھری صاحب کے آگے میں بہت روئی پیٹی کہ میں تو آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی سے بھی چھوٹی ہوں، مگر وہ ایسی باتوں کا کیا اثر لیتے۔ کہتے تھے مجھے چوزوں کی یخنی بہت اچھی لگتی ہے۔ اس وقت ان کی نئی شادی کو زیادہ دن بھی نہیں ہوئے تھے اور نئی دلہن مجھ سے عمر میں برابر ہی ہوگی۔ ایک وقت میں 2 شادیاں انہوں نے نہیں کی کبھی، پہلی تو خاندانی تھی، اس کی جگہ کون لے سکتا تھا، دوسری آتی جاتی رہتی تھی۔ پھر تم سے شادی کیوں نہیں کی انہوں نے؟ وہ ہنس پڑی۔ آپ بہت بھولے ہو سر، میں نے بتایا نا کہ ہم میراثی تھے ذات کے، میں مس یونیورس ہوتی تبھی یہ ممکن نہیں تھا۔ کچھ دن کے بعد میں نے سیاست کھیلی، میں نے چودھری صاحب کے حرم میں رہنا قبول کر لیا، کنیز بن کے، اور ان پر ایسا جادو چلایا کہ وہ مجھے اسکول بھیجنے پر راضی ہو گئی۔ میں چاہتی تھی کہ میٹرک کر لوں اور پھر بھاگ جاؤں۔ اس ماسٹر کے ساتھ؟ نہیں، وہ تو بعد میں فریفتہ ہوا تھا مجھ پر، پہلے تو میں سولو فلائٹ لینا چاہتی تھی۔ میں سولو فلائٹ کی اصطلاح پر حیران رہ گیا۔ اس سے پہلے وہ مس یونیورس کا حوالہ دے چکی تھی، اور گاؤں تو گاؤں، شہر کی میٹرک پاس یا کالج کی لڑکیاں بھی کم سے کم سولو فلائٹ کا استعمال نہیں کر سکتی۔ وہ کہے گی کہ میں اکیلی نکل جانا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، سلونی، یہ الفاظ تم نے کہاں سے اور کس سے سنے؟ چودھری صاحب کے معزز مہمان پڑھے لکھے ہوتے تھے، شہری لوگ، سرکاری افسر، وہ شکار کھیلنے آتے تھے اور مجھے بھی شکار کی ایک ڈش کے طور پر ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا تھا۔ تم اس ماسٹر کی بات بتاؤ، اس سے تمہاری شادی کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے ایک گہری سرد آہ بھری۔ میں میٹرک میں تھی جب ایک دن اس نے مجھے محبت نامہ لکھا۔ وہ اردو فارسی پڑھاتا تھا اور BA پاس تھا۔ اس نے میری ہوم ورک کی کاپی میں سب لکھ دیا اور یہ بھی لکھ دیا کہ اگر اس کا جرم ہے تو معاف کر دوں۔ میں استاد ہوں اور مجھے اپنی ہی شاگرد پر بری نظر رکھتے ہوئے شرمانی چاہیے، مگر میں کیا کروں؟ تم میرے سامنے رہتی ہو تو میں کہیں اور نہیں جا سکتا۔ اگر میں اس کی شکایت کروں گی تو وہ چودھری صاحب اسے ننگا کر کے چوک میں مرغا بنا دیں گے یا منہ کالا کر کے گدھے پر میرا جلوس نکالیں گے۔ میرے ماں باپ میری اس حرکت پر صدمے سے مر جائیں گے۔ ظاہر ہے اس کے بعد خط میں نے اسے واپس کر دیا اور اس کی جسارت کا ذکر کبھی کسی سے نہیں کیا، لیکن اس کے بعد خط و کتابت کا سلسلہ ہوم ورک کی کاپی میں جاری رہا۔ پھر غلطی مجھ سے ہوئی۔ میں کہہ نہیں سکتی کہ یہ کھیل کتنا عرصہ جاری رہتا اور پھر اس کا انجام کیا ہوتا۔ وہ جو میں نے سوچا تھا یا اس نے چاہا تھا، عشق اور مشکل یہ تو مشہور ہے کہ چھپائے نہیں چھپتا۔ ایسے ہی میرا حسن و شباب تھا، پھر عشق دل میں کیسے نہ جاگتا۔ درجنوں کو نخوت سے ٹھکرا دیا، کسی ایک پر تو بالآخر میرا دل بھی آنا تھا۔ اگر میں ہر روز کے محبت نامے ہر روز پہلے کی طرح تلف کرتی رہتی تو نہ جانے کب تک اس عشق پر بھی پڑتا پڑا رہتا۔ میں اس کے تمام محبت نامے ایک کاپی میں رکھتی تھی اور اسے ان سب کاپیوں کے درمیان میں رکھتی تھی۔ چودھری صاحب کی چھوٹی بیوی کو مجھ سے بڑا بیر تھا۔ وہ چودھری صاحب کی ہم رتبہ، بہت خوبصورت اور نوعمر تھی، لیکن جاہل تھی اور چودھری کی مجھ میں دلچسپی اسے ناگوار گزرتی تھی۔ ایک دن اس نے میری عدم موجودگی میں میرا بیگ دیکھا، یا آخر کتنا پڑھ رہی ہے اور ایسی باتیں کیسے سیکھ لی ہیں۔
وہ ایسے ہی 4-6 جماعت گھر میں پڑ چکی تھی۔ اس نے وہ کاپی دیکھ لی اور اس کے ہاتھ میں تو جیسے ایٹم بم آ گیا۔ اس نے سیدھا وہ کاپی لے جا کر چودھری صاحب کے سامنے رکھ دی۔ بس کہانی ختم۔ اس دن کے بعد میں نے نہ اسکول کی شکل دیکھی اور نہ ماسٹر کی۔ وہ غائب ہو گیا، ایسے جیسے دنیا میں اپنا وجود ہی نہیں رکھتا تھا۔ غائب ہو گیا یعنی بھاگ گیا؟ اس نے مجھے بڑی دکھی نظروں سے دیکھا۔ وہ ایسا نہیں تھا۔ اب یہ لوگ کسی کو غائب کرتے ہیں تو پھر وہ کسی کو نظر نہیں آتا، کسی کو نہیں ملتا۔ کچھ پتہ نہیں میدان حشر میں وہ مٹی سے نکلے گا یا پانی سے۔ سنا ہے اس کے گھر والے بھی آئے تھے، ماں اور بہن، بہت روئیں، لیکن انہیں کون بتاتا، سب لائلمی میں سر ہلاتے رہے۔ پھر تم نے شادی نہیں کی اس کے بعد؟ ہو جاتی ان کی رسم کے مطابق اگر میں چاہتی، لیکن میرا دماغ الٹ گیا، الٹی سمت میں چل پڑا۔ میں نے ان سب کو قسم مان لیا۔ ان کی رسم کیا ہے؟ یہ گھر کے ملا کو بلا کر کسی سے 2 بول پڑھوا دیتے ہیں اگر اسے گھر میں ڈالنا ہو تو، اور پھر خلیفہ کو بلا کر 2 گواہوں کی موجودگی میں ان کی بیوی کیا کسی بھی عورت کے لیے اسے ناقابل بنا دیتا ہے۔ رسم کے مطابق یہ کار خیر وہی خلیفہ کرتا ہے جو بچپن میں مشرف با اسلام کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اوہ مائی گاڈ، میں نے سر پکڑ لیا۔ یہ وقت ہے انسان کی یہاں وہاں کیا، یہ جو ہم کمی کمین ہیں یہ انسان سمجھے ہی کب جاتے ہیں۔ اور تب سے تم چودھری صاحب کے لیے ہاؤس میٹ ہو اور ان کے مہمانوں کی دل بستگی کا سامان۔ وہ کچھ تذبذب کے ساتھ مجھے دیکھتی رہی۔ میں شاید کچھ زیادہ ہی بول گئی ہوں۔ آج سے پہلے کبھی کسی نے مجھ سے اس طرح بات نہیں کی۔ تمہیں خطرہ ہے کہ یہ سب میں چھوٹے بڑے کسی چودھری کے سامنے دہرا نہ دوں تو اعتماد رکھو مجھ پر، میں ان میں سے نہیں ہوں، چند روز میں چلا جاؤں گا۔ یہ ایک حادثہ تھا کہ میں حویلی میں پہنچ گیا تھا، اب تم اکیلی ہو۔ میرا مطلب تھا کہ تمہارے ماں باپ مر گیا ہے، ماں ہے، چودھری اصغر علی کے بڑے بھائی کے گھر میں ملازم ہے۔ ایک بھائی تھا جو 14-15 برس کی عمر میں گھر سے بھاگ گیا تھا۔ کیا کرتا یہاں رہ کر؟ اچھا کیا، سنا ہے دبئی چلا گیا تھا۔ اور تم اپنی باقی زندگی ایسے ہی گزارو گی؟ جینا مرنا کیا میرے اختیار میں ہے؟ جو تھوڑی بہت عقل اور تعلیم تھی اسے میں نے بڑی چودھری کے لیے وقف کر دیا، خود کے علاوہ۔ میں نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا جو اور کہیں نہ ہوتا۔ اس نے 1 مربع زمین میرے نام کر دی، چوری چھپے زیور بھی بنوا کر دیا۔ اب اس کی تفصیل میں کیا جانا کہ اس کے بدلے میں نے اسے کیا دیا۔ میں نے اسے وہ دیا جو کوئی بیوی نہ دے سکتی تھی۔ پرانے نواب کیوں جاتے تھے طوائفوں کے پاس؟ انہیں کوٹھے کی عورت سے وہ ذہنی تسکین ملتی تھی جو گھر کی عورت دینا ہی نہیں جانتی تھی۔ لیکن جب بڑے چودھری صاحب باہر سے پڑھ لکھ کر آئے تو حویلی میں جیسے صدیوں کے خاندانی نظام کی بنیادیں ہل گئیں۔ انجام آپ جانتے ہیں۔ چھوٹے چودھری نے زمین جائیداد کے معاملے اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ بڑے چودھری صاحب پھر سے دنیا کی سیر کو نکل گئے۔ سب کہتے تھے کہ زیادہ پڑھنے سے بوجھ پڑا تو ان کا دماغ چل گیا ہے۔ کیا تمہیں بھی ایسا ہی لگتا ہے اب ان کے واپس آنے کے بعد؟ ہاں، میرا بھی تو دماغ چل ہی گیا تھا۔ میرے چھوٹے دماغ پر وہ بوجھ بھی زیادہ تھا۔ عورت کو بس تھوڑی سی دینی تعلیم کافی رہتی ہے، یا امور خانہ داری۔ انہوں نے ہی مجھے کل یاد کیا، رنگیلا نے مجھے ان کا پیغام دیا تھا۔ تم کہاں تھیں؟ چودھری اکبر نے معاملات سنبھالے تو پہلے میری چھٹی کی تھی۔ اسے کیا دشمنی تھی تم سے؟ کوئی سلونی اس کی بھی ہوگی، یا شادی کوئی؟ یہ بات شاید سب سمجھتے ہیں، کہتا کوئی نہیں۔ چودھری اکبر کی بھی نظر تھی مجھ پر۔ گاؤں میں رسم سی بن گئی ہے، لڑکی اس وقت تک جوان نہیں ہوتی جب تک چودھری اکبر اسے سرٹیفکیٹ نہ دے، شادی نہیں ہو سکتی اس کی۔ کوئی کر لے تو دلہن شب عروسی حویلی میں گزارتی ہے۔ کوئی اس وحشیانہ رسم کے خلاف بولتا نہیں؟ وہ ہنسنے لگی۔ آپ بھی بھولے بادشاہ ہو، بول سکتا ہے کوئی یہاں؟ جو پہلے برائی تھی اب دستور بن گئی تھی۔ میرے معاملے میں وہ باپ سے مات کھا گیا تھا۔ اسے کیا اندازہ تھا کہ اس عمر میں بھی ابا جی کا دل اس سے زیادہ جوان ہے؟ بس پیچ و تاب کھا کر رہ گیا، کیونکہ وہ اس وقت بھی 30 کا تھا، ایک شادی کر چکا تھا۔ اس کی ایک ہی بیوی ہے؟ ہاں جی، ایک ہی ہے۔ وہ بولی، ایک اور تھی، وہ بھاگ گئی تھی جب بڑے چودھری صاحب نے حویلی کے معاملات اس کے سپرد کیے، تب بھی میں محفوظ رہی، کچھ چودھری اصغر صاحب کی وجہ سے، کچھ اپنے دوسرے تعلقات کی وجہ سے۔ 5 سال میں نے بڑے بڑے لوگوں کا دل خوش کیا، اور پھر میں شہر چلی گئی۔ یہاں کیا تھا میرے لیے؟ اور پھر مجھے وہاں رنگیلا مل گیا۔ دراصل مجھے بہت ناز تھا اپنے حسن پر۔ میں نے سوچا پہلے فلموں میں کوشش کر لوں، میں بھی چلی جاؤں گی۔ فلمی تجربات کی کہانی میں کچھ بھی نہیں۔ یہ رنگیلا وہاں روز دھکے کھاتا تھا، کامیڈین بننا چاہتا تھا، اور رنگیلا کی ایسی نقل کرتا تھا کہ خود رنگیلا نے اسے 100 روپے انعام دیا تھا۔ صرف 100 روپے؟ تو اور کیا، 1 لاکھ دیتا؟ یا کہتا کہ اچھا اب میں آرام کرتا ہوں، تم میری جگہ کام کرو ٹھیکے پر،
آدھے پیسے میرے آدھے تمہارے۔ پھر رنگیلا ایک تھیٹر کمپنی میں چلا گیا جو گاؤں گاؤں گھوم کر میلے ٹھیلے کرتی تھی۔ وہاں اس کے پھکڑ پن پر دیہاتی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے اور وہ روانی میں ایسی باتیں کر جاتا تھا کہ عورتیں منہ میں پلک ٹھونس کے لال ہو جایا کرتی تھیں۔ اس نے مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہا۔ میں صرف ایک بار گئی، پھر کان پکڑے۔ پھر ہم لاہور آ گئے اور میں نے رنگیلے کو ایک ٹیکسی خرید دی۔ اس نے بڑے چودھری صاحب کو میرا پیغام پہنچایا تھا کہ سلونی ملنا چاہتی ہے، آپ تشریف لائیں۔ وہ تشریف لائے چوری چھپے۔ میں نے درخواست کی کہ زمین کا سودا کرا دیں، نہ میں کاشت کر سکتی ہوں نہ فروخت۔ یہ کام انہوں نے کر دیا۔ میں نے ایک 5 مرلے کا گھر خرید لیا سمن آباد میں۔ پھر اچانک ان کے فرزند کا چودھری انور علی کا پیغام ملا کہ فوراً آ جاؤ، تمہاری ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے حویلی کے اندر کی ذمہ داریاں دی جائیں گی، میں ہاؤس کیپر بن سکتی ہوں۔ میں نے فوراً جواب نہیں دیا کہ میں پھر اس کنویں میں گرنا پسند نہیں کروں گی۔ انہوں نے مجھے یہاں بھیجا اور میں رنگیلے کے ساتھ آ گئی۔ آگے کا کچھ پتہ نہیں۔ کیسی لگی یہ کہانی آپ کو؟ کیا کہانی ختم ہو گئی یا بھی اسی انداز سے چلو گی؟ تم اپنی زندگی کے اس چلن سے مطمئن ہو؟ یہی تمہاری کامیابی ہے؟ ابھی تو مجھے اس کے آگے کچھ دکھائی نہیں دیتا، وہ بولی۔ خاموشی کا ایک وقفہ آیا جس میں وہ فرش کو دیکھتی رہی اور میں اسے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے کہا، ایک البم ہے تمہارے پاس؟ جی، آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس نے کچھ حیران ہو کے پوچھا۔ کیا اس میں تمہاری تصویر بھی ہے یا وہ کسی اور البم میں ملے گی؟ میں نے کہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور اٹھ کر گئی اور ایک البم لا کے میرے سامنے رکھ دیا۔ مجھے خوب اندازہ تھا کہ اس میں کس قسم کی تصاویر ہوں گی، پھر بھی نہ جانے کیوں میں نے اسے کھول لیا۔ وہی عورت جو کچھ دیر پہلے مجھے دعوت نظارہ دے چکی تھی اب محجوب سی بیٹھی تھی۔ میں نے البم سرسری نظر سے دیکھا۔ کون ہے؟ تمہاری سہیلیاں؟ اسی بازار کی مخلوق؟ آپ یقین کریں گے یہ میرے جیسی شریف عورتیں ہیں۔ مسکرائیے نہیں، لیبل یہی ہے مجھ پر بھی۔ ان میں زیادہ تر کالج کی لڑکیاں ہیں اور ایک ٹیچر کی بیوہ ہے جسے شوہر کی موت کے بعد حقیر سی پینشن کے واجبات وصول کرنے کے لیے بھی 2 سال خوار ہونا پڑا تھا، اور جب اسے رشوت مانگی گئی تو اس کے پاس اپنے آپ کو پیش کرنے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس کے 2 بچے بھی تھے۔ سلونی، کیا تمہارے لیے یہ کامیابی کافی ہے؟ تم اس سے مطمئن ہو؟ مطمئن کون ہے سر؟ مطمئن آدمی کا ضمیر ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ کامیابی میں خوشی بھی ہے اور ندامت نہیں ہے۔ اس نے ایک آہ بھری۔ چھوڑے سر، آپ سے پہلے کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ سلونی تو کون ہے، بس یہ دیکھا کہ سلونی کیسی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ آپ ان میں سے نہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ یہاں مسافر ہیں؟ کچھ ایسا ہی ہے، حادثاتی طور پر اس کھیل میں شریک ہو گیا۔ کیسے سر؟ اب آپ کی باری ہے، آپ کی زندگی کی کہانی کیسی ہے؟ میں نے کہا، کوئی خاص نہیں، ابھی تو مجھے نیند آ رہی ہے، میرے سر میں درد ہے، پتہ نہیں کیوں۔ کافی بنا کے لاؤں سر؟ وہ اٹھی۔ تم واقعی مہمان نوازی جانتی ہو، میں نے کہا۔ میں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے اپنے بیڈ پر لیٹا تھا جب اس نے کہا، کافی سر، یہ سر درد کی گولیاں بھی ہیں۔ تھینک یو سلونی، مجھے دونوں چیزوں کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنی کافی لے کر میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ پیدا میں اسی گاؤں میں ہوئی تھی مگر میں نے اچھے لوگوں کی مہمانداری کی تھی اور بہت کچھ سیکھ لیا۔ آپ اب لیٹ جائیے، میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں، نیند آ جائے گی۔ نیند مجھے کیا آتی، مجھے سکون ملا اس کے ساتھ ہی۔ سلونی کے نرم ہاتھوں کے لمس نے میرے جذبات میں اس آگ کو ہوا دی جو البم دیکھنے سے بھڑکی تھی۔ شاید مجھے وہ دیکھنا نہیں چاہیے تھا۔ میرے خیالات نے غلط سمت اختیار کر لی۔ چودھری انور علی نے اگر مجھے اس کوٹھی میں بھیجا تھا تو پھر اس عورت کو کیوں بھیجا؟ اور یہ عورت کون سی شریف زادی اور پاک باز تھی؟ اس کا تو کام ہی ورغلانا ہے۔ میں کیا کروں دعویٰ پارسائی کا؟ مجھے اپنی خود ہی بلند رکھنا تھی تو کیا ضرورت تھی اس میں دلچسپی لینے کی؟ اسے نوکرانی ہی سمجھتا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو مجھے یوں لگا جیسے میں نے ایک نئی دنیا میں جنم لیا ہے۔ میرے ارد گرد سب کچھ وہی تھا لیکن بدلا ہوا لگتا تھا۔ یہ احساس بے سبب تھا، ورنہ ارد گرد سب کچھ وہی تھا۔ شاید میرے اندر کا آدمی وہ نہیں رہا تھا۔ میرا احساس، اعتماد، زندگی پر یقین اور مستقبل پر بھروسہ نیا تھا۔ میں بازو کی تکلیف کے باوجود اٹھا تو میرے لبوں پر مسکراہٹ تھی، اور غسل کے دوران اچانک ہی مجھے احساس ہوا کہ میں گا رہا ہوں، اور ایک عجیب سا گانا جو میری عمر سے کہیں زیادہ پرانا تھا۔ گائے چلا جا، گائے چلا جا، ایک دن تیرا زمانہ آئے گا۔ حد ہو گئی تھی، میں نے خود سے کہا۔ جب میں باہر نکلا تو اجلے سفید لباس میں صبح کی نکھری دھوپ جیسی مسکراہٹ کے ساتھ سلونی نے میرا استقبال کیا۔ اس کے میک اپ سے آری چہرے پر ایسی قدرتی معصومیت تھی جو اس کے ماضی و حال کے شب و روز اور اس کے معمولات سے ذرا بھی میل نہیں کھاتی تھی۔
اس نے متانت بھری مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ گڈ مارننگ سر، آپ بیڈ ٹی لیں گے یا ناشتہ کریں گے؟ 10 بج رہے ہیں۔ 10 بج رہے ہیں، میں نے بے یقینی سے کہا اور تکیے کے نیچے سے اپنی ریسٹ واچ نکال کے پہنی۔ میرا خیال ہے کہ تم ناشتہ لے آؤ۔ اس کے پلٹتے ہی مجھے اپنے قیدی کا خیال آیا۔ میں سلونی کے پیچھے کچن میں گیا۔ وہ کچھ حیران ہوئی۔ یس سر، مجھے ایک ٹرے میں چائے اور سلائس دے دو، 4 سلائس۔ یس سر، سلائس گرم کروں یا ان پر مکھن لگاؤں؟ اس نے میری طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ میں نے سوچ کے جواب دیا، نہیں۔ اچھا چلو لگا دو۔ اس نے کوئی سوال کیے بغیر ٹرے مجھے تھما دی۔ میں نے اکبر کے کمرے کا دروازہ کھولا اور ٹرے نیچے رکھ کے ایک دم دھکا دیا۔ اگر ایک دم سے میں نے دفاعی انداز میں غوطہ نہ لگایا ہوتا تو اڑ کے آنے والی کوئی چیز میرے سر میں لگتی، وہ چیز جو ایک ٹیبل لیمپ تھی، کھلے دروازے سے باہر جا کے میرے کمرے میں گری۔ میں نے اکبر کو سامنے سے ریچھ کی طرح حملہ آور ہوتے دیکھا۔ میں محتاط نہ ہوتا تو وہ مجھے ناک آؤٹ کر کے میرے اوپر سے گزر جاتا۔ یہ میرے جسم کے دفاعی نظام کا خود کار عمل تھا کہ میرا ہاتھ خود بہت حرکت میں آیا اور ایک بھرپور پنچ اس کے منہ پر لگا۔ وہ الٹ کے گرا تو میں نے اس کو ٹھوکروں میں رکھ لیا۔ وہ بری طرح سے بلبلایا۔ میرے منہ سے گالیوں کے سوا اس وقت کیا نکلتا؟ شکر کرو کہ اس وقت میرے ہاتھ میں ریوالور نہیں تھا ورنہ مجھ سے گولی چل جاتی۔ لیکن یہ آخری موقع تھا، اب تمہارے لیے کوئی رعایت نہیں۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اب شام تک یا کل تک اس کو فاقہ کشی کی سزا دوں گا۔ جب میں دروازے کو قفل لگا کے نکلنے کے لیے پلٹا تو میں نے سلونی کو دیکھا۔ وہ ہاتھ میں ٹرے اٹھائے کھڑی تھی۔ یہ واپس لے جاؤ، میں نے دھاڑ کے کہا، اور مجھے ایک مضبوط رسی لا کے دو، پھانسی دینی ہے اسے۔ سلونی نے ایک نظر چودھری اکبر کو دیکھا اور خاموشی سے پلٹ گئی۔ ریوالور اب میرے ہاتھ میں تھا۔ چودھری اکبر بلبلانے لگا، خدا کے لیے میری یہ غلطی معاف کر دیں، آخری سمجھ کر۔ زندگی کا آخری موقع تم نے ضائع کر دیا۔ میں نے اپنی سانس پر قابو پاتے ہوئے کہا، تمہاری لاش اب اس کمرے میں پڑی رہے گی اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے گی۔ اس کی فریاد و فغاں، گالیوں اور بددعاؤں کو نظر انداز کرتے ہوئے میں دروازہ لاک کر کے باہر آ گیا۔ کچھ دیر پہلے کی مسرت اور راحت کا احساس غائب ہو گیا تھا۔ جب میں ناشتہ کرنے بیٹھا تو میری بھوک بھی مر گئی تھی، لیکن سلونی کے ناشتہ میز پر لگانے تک میں نے خود پر قابو پا لیا تھا۔ آخر مجھے یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ جیل میں گزارے ہوئے وقت کا اثر تھا یا اس کے بعد شروع ہونے والے مسلسل پرخوف فرار اور بعد کے حادثات کا؟ مجھے اس درجہ غصے میں نہیں آنا چاہیے۔ اکبر کا رد عمل ایک قیدی کا رد عمل تھا اور وہ کوئی عام قیدی نہیں تھا۔ اس نے اپنی آزادی ہی نہیں، اپنی حکومت، اپنی عزت اور اپنا خاندان سب گنوایا تھا۔ مجھے اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ سلونی نے ناشتہ لگایا ہی تاکہ میں نے کہا، سلونی پلیز وہ ٹرے لا دو جو تم لے گئی تھیں۔ یس سر، اس نے سکون سے کہا اور ٹرے لے آئی۔ سوال نہ اس کی زبان پر تھا نہ اس کی آنکھوں میں۔ ایک بار پھر میں قیدی کے پاس گیا اور ناشتہ سامنے رکھ کے اسے آزاد کیا۔ میں تمہیں ایک آخری موقع اور دے رہا ہوں، کسی کی سفارش پر۔ تم نے پھر بغاوت کی تو خود سمجھ لو کہ کیا ہوگا۔ چلو جلدی سے ناشتہ ختم کرو۔ اس نے تعمیل کی اور پھر باندھے جانے پر کسی قسم کی مزاحمت نہیں کی۔ میں 10 منٹ کے بعد پھر ناشتے کی ٹیبل پر پہنچا تو سلونی نے دوبارہ میرے لیے بڑے سلیقے سے ناشتہ سرو کیا تھا۔ اس میں ہر چیز فریش اور گرم تھی۔ میں نے کہا، بیٹھو تم بھی، اگر تم پہلے ہی ناشتہ نہیں کر چکی ہو تو۔ تھینک یو سر، وہ کہہ کے بیٹھ گئی۔ آپ کے لیے ایک اطلاع ہے، ایک تو فون ٹھیک ہو گیا ہے، ابھی رنگ آئی تھی جب آپ باتھ روم میں تھے۔ گڈ، دوسری کیا بات ہے؟ دوپہر کے کھانے پر بڑے چودھری صاحب بھی ہوں گے، انہوں نے فون پر مجھے بتایا تھا۔ ہم نے خاموشی سے ناشتہ ختم کیا۔ سلونی کا چہرہ اور رویہ ویسے ہی رہا جیسے گزشتہ شب یا آج صبح تھا۔ خود میں نے یہ موضوع چھیڑا، سلونی تم نے اکبر کو دیکھا؟ اس کے بارے میں کچھ پوچھو گی نہیں؟ آپ ضروری سمجھیں گے تو خود ہی بتا دیں گے۔ مالکوں کے کام میں دخل اندازی نہیں کرتی، میں اپنے کام سے کام رکھتی ہوں سر، سلونی نے شائستگی سے جواب دیا۔ میں مختصراً بتا دیتا ہوں، حویلی اور جاگیر کے معاملات اب چودھری انور علی نے سنبھال لیے ہیں۔ جان نشینی ان کا حق تھا۔ دونوں بھائیوں کے درمیان کیا وجہ دشمنی ہے اس سے مجھے سروکار نہیں۔ انور نے اسے میرے حوالے کیا تھا کیونکہ وہ مجھ پر بھروسہ کرتا ہے۔ تم مجھے اس کا دوست سمجھ سکتی ہو۔ یہاں میں مہمان ہوں، شاید کچھ دن رہوں۔ اس نے نظر اٹھا کے کہا، دوپہر کے کھانے میں کیا ہوگا؟ یہ شاید تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہو کہ کیا ہونا چاہیے، مگر بازار سے کیا مل سکتا ہے یہ میں دیکھ لوں گی۔ آپ بتا دیں بازار کتنی دور ہے سر؟ تم خود جاؤ گی؟ سارا سامان خود اٹھا کے لاؤ گی؟ بازار تو قریب ہی ہے، آگے بائیں طرف کو۔ پھر مجھے دیر نہیں کرنی چاہیے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، میں سب کر لوں گی۔ اچھا یہ پیسے لیتی جاؤ، میں نے کہا۔ وہ جاتے جاتے پلٹی، لے لوں گی سر جب ضرورت ہوگی، اس نے بڑی اپنائیت سے کہا۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ اس عورت کا کردار کیسا بھی تھا، اپنے رویے سے اس نے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ واپس آئی اور کچن میں مصروف ہو گئی۔ اس کا پرسکون انداز ایک ہی پیغام دیتا تھا، میرا کام خدمت ہے اور صرف خدمت، خواہ وہ کچھ بھی ہو اور کیسی بھی کیوں نہ ہو۔ اگر اس نے بڑے چودھری صاحب کا اتنا اعتماد حاصل کر لیا تھا تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ وہ عورت دل جیتنا جانتی تھی۔ مجھے اب بے چینی سے انور علی کی آمد کا انتظار تھا۔ فون یقیناً اسی نے بحال کرایا تھا، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ مجھے حویلی کا کوئی فون نمبر معلوم نہیں تھا۔ پھر مجھے سلونی کا خیال آیا۔ اس نے اپنے بیگ میں سے ایک نوٹ بک نکالی۔ یہ ٹیلی فون انڈیکس تھی، اس میں سب کے فون نمبرز تھے۔ اس نے نوٹ بک میرے حوالے کر دی۔ انور علی کا فون نمبر تو مل گیا، لیکن مجھے پتا چلا کہ وہ حویلی سے گاڑی لے کر کہیں گئے ہیں۔ وہ شاید کہیں راستے میں تھا۔ میں نوٹ بک کے دوسرے نمبر دیکھتا رہا۔ عام حالات میں یہ معیوب ہوتا، مگر خود سلونی نے کچھ بھی پرائیویٹ نہیں سمجھا تھا۔ اس میں درجنوں فون نمبرز تھے اور نام تھے۔ ان سے میں کیا جان سکتا تھا؟ انور علی نے 12:30 بجے ہارن دیا تو میں نے دروازہ کھولا۔ مسلح گن مین اور ڈرائیور نے اس کے لیے کار کا دروازہ کھولا تو وہ مسکراتا ہوا اندر آ گیا۔ وہ پینٹ شرٹ میں تھا جو بہت قیمتی اور نئے تھے۔ میں نے اس کی تعریف کی۔ تم بہت پر اعتماد، خوش اور صحت مند لگ رہے ہو۔ اس نے ہنستے ہوئے ہاتھ ملایا۔ یہ جملہ مجھے کہنا تھا، خیر سمجھو کہہ دیا۔ صورتحال کیسی ہے؟ جیسی ہونی چاہیے، نارمل، میں نے کہا۔ اور تمہاری خدمت کیسی کی کنیز خاص نے؟ تمہارا انتخاب غلط ہو سکتا ہے، میں نے گول مول جواب دیا۔ اب یہ بتاؤ کہ یہاں اور کتنے دن قید تنہائی میں رہوں گا؟ اب کیسی تنہائی؟ چن کے رفیق تنہائی بھیجا تھا تمہارے لیے۔ وہ بڑی اچھی ہاؤس کیپر ہے۔ میں نے پھر سلونی کی ذات اور کردار پر تبصرے سے گریز کیا۔ وہاں سب ٹھیک رہا؟ اگر میں بر وقت قدم نہ اٹھاتا تو سب چوپٹ ہو جاتا۔ وہ میز پر پیر پھیلا کے بیٹھ گیا۔ یار میں نے ناشتہ دیر سے کیا تھا، ابھی بھوک نہیں ہے، کھانا دیر سے کھاؤں گا۔ میرا حال بھی مختلف نہیں، ایسا کرتے ہیں کافی پیتے ہیں۔ سلونی جیسے جملہ ختم ہونے کے انتظار میں تھی۔ اس نے اندر آ کر انور علی کو سلام کیا۔ کیسے ہیں آپ چودھری صاحب؟ جیسا تمہیں نظر آ رہا ہوں، انور علی نے کہا۔ کھانا ٹھہر کے کھائیں گے؟ تم کافی بنانا بھولی تو نہیں ہو؟ وہ مسکرائی۔ یہ آپ کے دوست بتائیں گے۔ آج صبح وہ خبیث تھانے دار پھر سے نمودار ہو گیا تھا۔ پہلے بہت معافی مانگتا رہا، اپنی مجبوری بتاتا رہا کہ افسرانے والا کا حکم ٹالا نہیں جا سکتا۔ معلوم نہیں آپ کے کس بدخواہ نے آگے یہ رپورٹ پہنچائی ہے۔ میں نے کہا کہ تمہید مت باندھو، مطلب پر آؤ۔ اس نے کہا کہ ایک اطلاع یہ دی گئی ہے کہ آپ نے اپنے چھوٹے بھائی اکبر علی کو تہہ خانے میں قید کر دیا ہے، جہاں سال بھر آپ کو رکھا گیا تھا، اور تمام معاملات آپ نے اپنے والد کی مرضی کے خلاف اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں۔ کل جو قتل ہوا تھا اس کی رپورٹ بھی مانگی گئی ہے اور یہ خانہ تلاشی کے وارنٹ ملے ہیں۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ بڑے چودھری صاحب کا بھی بیان لوں اور حویلی کے ملازمین کا بھی۔ میں نے کہا اور تم یہ سب کرو گے؟ ضرور کرو، چلو پہلے تہہ خانے میں چودھری اکبر علی کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ وہ میرے ساتھ گیا اور وہاں کا منظر دیکھ کر اس کی سٹی گم ہو گئی۔ وہاں اجناس کے ذخیرے پر چوہے دوڑ رہے تھے۔ جب وہ میرے ساتھ نیچے تہہ خانے میں تھا تو اوپر گل چاچا نے ہر ایک کو خبردار کر دیا تھا کہ کوئی یہ نہ بھولے کہ تھانے دار آج ہے، کل نہیں ہوگا۔ تھانے دار نے اوپر آ کر مجھ سے عرض کی کہ جناب اپنا بیان بھی لکھوا دیں کہ آپ کو کبھی تہہ خانے میں اسیر نہیں رکھا گیا۔ میں نے لکھ دیا کہ جس نے بھی ایسی بے سروپا رپورٹ دی ہے وہ میرا دشمن ہی نہیں، پاگل بھی ہے۔ میں قید میں ہوتا تو رہائی کے بعد رپورٹ نہ کرتا، اور میرے اپنے بھائی اور باپ کے خلاف جس نے بھی ایسی رپورٹ لکھائی ہے اسے پھانسی ہونی چاہیے۔ تھانے دار بڑا پریشان ہوا۔ حویلی کے ملازم باری باری یہی بیان دے گئے کہ سب خیریت ہے۔ اکبر علی صاحب شکار کے لیے گئے ہوئے ہیں دوستوں کے ساتھ۔ حویلی میں قتل کا کیا سوال؟ گزشتہ 6 مہینے میں کسی کی طبعی موت بھی نہیں ہوئی۔ اس ایک دن کی بیوہ کو سامنے لایا ہی نہیں گیا۔ تھانے دار کو کیا معلوم کہ کل حویلی میں کل ملازم کتنے تھے اور آج کتنے ہیں۔ ابا جی کو پل پل کی خبر مل رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے اور کس نے کیا بیان دیا ہے۔ اس کے بعد وہ کیا کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ میرے اور سب کے بیانات کی تائید کریں۔ تھانے دار نے سکھ کا سانس لیا اور 2 گھنٹے میں ساری قانونی کارروائی مکمل کر کے بھاگ گیا۔ میں نے اشاروں میں واضح کر دیا کہ اگر میرا وفادار رہے گا تو نوکری چلتی رہے گی جیسے پہلے چل رہی تھی، ورنہ دوسرا تھانے دار آ جائے گا تمہارے انتقال کے بعد۔ اس کی حالت انتقال کا لفظ سن کے بگڑ گئی تھی۔ میں نے کہا اردو میں ٹرانسفر کو کہتے ہیں، جیسے کہ انتقال اراضی۔ وہ ہنس پڑا۔ سلونی نے کافی درمیان میں رکھی اور لوٹ گئی۔ انور اسے تعریفی نظروں سے دیکھتا رہا۔ میں نے کہا گویا صورتحال پوری طرح تمہارے قابو میں ہے اب۔ یس، لیکن بہت سے معاملات تسویہ طلب ہیں، ان میں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہوگی، چنانچہ آج رات ہم اس کا الٹا عمل کریں گے۔ ایکشن ریوائنڈ۔ کل سین پھر وہی ہوگا جو پہلے تھا۔
وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا مجھے اس کے بعد اجازت ہوگی جانے کی؟ اجازت؟ کیسی اجازت؟ بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو گے ابھی، اور یہ عورت ہمارے ساتھ جائے گی۔ میں اس کی انتظامی صلاحیت کا قائل ہوں، یہ بڑی کارآمد چیز ہے، ملٹی پرپز، ایک پرسنل سیکرٹری سے لے کر اور بھی زیادہ۔ کیا تم مان چکے ہو؟ میں مان چکا ہوں، میں نے اعتراف کیا۔ ریشم کیسی ہے؟ جیسا اسے ہونا چاہیے۔ اس کی مدد کے جرم میں جو ملازمہ ماری گئی تھی وہ ہاؤس کیپر ہی تھی، ایک طرح سے ماں کی کنیز خاص تھی۔ ریشم کو نہ ماں کی سپورٹ حاصل ہوگی نہ بھابھی کی، لیکن میں اس پر بھروسہ کر سکتا ہوں۔ میں نے مانی خیز لہجے میں پوچھا، اور آپ کے والد بزرگوار؟ وہ ہنسا۔ اب ان کے اللہ اللہ کرنے کے دن ہیں، میرا خیال ہے انہیں اور اماں کو حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے بھیج دوں۔ انہوں نے پوچھا نہیں کہ اکبر کہاں ہے؟ میں نے سمجھا دیا ہے کہ بالکل خیریت سے ہے، کل ان کی ملاقات کرا دی جائے گی۔ ماں بالکل گمسم ہے، نہ روتی ہے نہ بولتی ہے، نہ کھاتی ہے نہ سوتی ہے۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو بلایا ہے شہر سے۔ اچھا اب کھانا کھا ہی لیں، مجھے واپس جانا ہوگا، رات کو پھر آؤں گا، تیار رہنا۔ اپنے مجرم بھائی سے تو مل لو، مجھ سے کچھ زیادتی ہو گئی تھی، اس نے حملہ کیا تھا مجھ پر۔ ساری عمر وہ سب کے ساتھ زیادتی ہی کرتا رہا ہے۔ چلو جتنی دیر میں سلونی کھانا لگائے گی میں اس سے مل لوں، اسے کچھ تسلی دوں کہ اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کروں گا جو اس نے میرے ساتھ کیا۔ کل اس کو اس کی بیوی سے بھی ملوا دوں گا، بشرط یہ کہ وہ ہنگامہ نہ کرے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں انور کے ساتھ اندر گیا اور درمیانی کمرے کا دروازہ کھولا۔ اب اس کا امکان نہیں تھا، مگر میں اکبر کے غیر متوقع حملے کے لیے تیار تھا۔ ایک دم دروازہ کھول کے اندر جانے کے لیے میں نے دروازے کو لات ماری تو کمرے کا پورا منظر میرے سامنے آ گیا۔ کچھ دیر انور بھی میرے ساتھ ساکت کھڑا دیکھتا رہا۔ کہاں ہے اکبر؟ اکبر واقعی نہیں تھا، کمرے میں بھی نہیں تھا۔ میں نے ریوالور نکال لیا۔ اکبر کہاں ہو تم؟ انور علی نے حیرانی اور تجسس کے ساتھ ادھر ادھر دیکھا۔ وہ صرف دروازے سے باہر نکل سکتا تھا اور دروازہ باہر سے مقفل تھا۔ میں نے پھر آواز دی، اکبر تم جہاں بھی چھپے ہوئے ہو سامنے آ جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے۔ بیڈ کے نیچے سے اکبر کی عجیب سی ہذیانی ہنسی سنائی دی۔ تم مجھے کیسے مارو گے جب تم مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے، پاگل کے بچے۔ انور نے تشویش سے میری طرف دیکھا۔ اکبر ہم تمہیں بیڈ کے نیچے سے نکال لیں گے کھینچ کے۔ اس کی دیوانگی آمیز ہنسی پھر سے سنائی دی۔ یہ لو ایک اور پاگل کا بچہ آ گیا۔ اوے پاٹے خاں، جب میں نظر ہی نہیں آؤں گا تو مجھے کیسے کھینچ کے نکالے گا؟ میں غائب ہو چکا ہوں۔ اب مجھے بھی کچھ تشویش ہوئی، شاید اس کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے۔ انور علی نے نفی میں سر ہلا کر سرگوشی کی۔ ڈرامہ کر رہا ہے۔ میں نے کہا غائب کیسے ہو گئے تم اکبر؟ چھو منتر سے، ایک جادو تھا میرے پاس، سائیں چھو منتر ڈفلی والے نے سکھایا تھا مجھے۔ اب میں تم دونوں کو دیکھ سکتا ہوں لیکن تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ پر تم بیڈ کے نیچے کیوں چھپے ہو؟ دروازے سے کیوں نہیں نکل جاتے؟ انور نے مسکرا کے پوچھا۔ میں تمہاری جان لے کر جاؤں گا سور کے بچے، حرام زادے۔ اس نے انور کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ تو کیا سمجھتا تھا سب کچھ پھر سے مجھ سے چھین لے گا اور عیش کرے گا؟ اور یہ تیرا حمایتی رستم پاکستان، ٹارزن دا تخم، تم دونوں کی سانسیں رک جائیں گی ابھی۔ میں تم دونوں کے گلے کا پھندا بن جاؤں گا، تڑپ تڑپ کر مرو گے تم دونوں۔ اس نے کچھ اور فحش الفاظ استعمال کیے۔ اب میرا شک بھی یقین میں بدل گیا تھا کہ صدمے اور شدید مایوسی کی اذیت نے اکبر کا دماغ الٹا دیا ہے۔ اب بیڈ کے نیچے گھس کر اسے زبردستی باہر لانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اگر بالفرض وہ اس یقین کے ساتھ ہم پر حملہ کرتا کہ وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے اور اپنی مافوق الفطرت شیطانی قوت سے ہمارا کام تمام کر سکتا ہے، تب بھی ایک پاگل آدمی کو گولی نہیں ماری جا سکتی تھی۔ یہ کیفیت عارضی تھی، اس کا علاج ممکن تھا یا نہیں، یہ سب بات کے مسئلے تھے۔ میں نے پیچھے سے سلونی کی آواز سنی۔ سر کھانا لگا دیا ہے، میں نے کہا سلونی ہم آتے ہیں ابھی 10 منٹ میں۔ نیچے سے اکبر نے حقارت سے کہا، سلونی 2 ٹکے کی عورت، میرے باپ کی اور میری 1000 بار کی استعمال کی ہوئی جوتی، اب تمہارے سر چڑھے گی؟ اس نے سلونی کے بارے میں مزید بدترین بازاری زبان استعمال کی۔ میں نے ریوالور انور کو دے دیا۔ میں اسے نکالتا ہوں، تم پیچھے دروازہ بند کرو اور چوکس رہو، ذرا احتیاط سے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے۔ انور علی نے پریشانی سے کہا، اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہ ہو۔ میں نے کہا کمرے میں تو کچھ بھی نہیں تھا، فکر مت کرو، میں اسے نکال لاؤں گا۔ نیچے اندھیرا ہے، وہ شاید دیوار کے ساتھ آخری کونے میں ہوگا، ٹارچ ہوتی تو اچھا تھا۔ میں نے جھک کے دیکھا، میں دیکھ لوں گا، اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اور پھر الٹا لیٹ کے آہستہ آہستہ بیڈ کے نیچے گھسا۔
میری آنکھیں چند سیکنڈ میں دیکھنے کے قابل ہو گئیں۔ وہاں خوب اندھیرا نہیں تھا۔ اکبر کا سایہ سا مجھے آخری گوشے میں دیوار کے ساتھ لگا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے کوہنی کے بل آگے سے رکھنا شروع کیا۔ اکبر آؤ میرے ساتھ، میں زبردستی کرنا نہیں چاہتا۔ اس نے مجھے مزید گالیاں دی۔ ابھی تو مارا جائے گا، کتے کی موت، خون اگلے گا تیرا بھیجا۔ آہستہ آہستہ رینگتے ہوئے میں نے ایک دم اس کی ٹانگ پکڑ لی۔ اس کی اندھیرے میں چمکتی آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں، مگر جہاں وہ تھا وہاں سے مزید پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ پیچھے سے دیوار نے راستہ روک رکھا تھا۔ اس کے حلق سے ایک اور بھیانک گالی نکلی اور اس نے اپنا پیر چھڑانے کی کوشش میں دوسری لات میرے منہ پر مارنے کی کوشش کی، لیکن اب میری آنکھیں بھی تاریکی میں دیکھ رہی تھیں اور اس کی یہ جارحانہ کوشش بھی عین متوقع تھی۔ میں نے اپنا منہ بچا لیا، مگر اس کا پیر میرے کندھے پر لگا۔ میں اب اسے نرمی یا رحم دلی کی رعایت دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اسے گھسیٹا اور تیزی سے پیچھے ہو لیا۔ اس کی پنڈلی کا سب سے نچلا اور پتلا حصہ میرے ہاتھ نے جکڑ لیا۔ وہ گھسٹ کر میرے ساتھ آیا۔ اس کی گالیوں اور دھمکیوں کا شور پڑ گیا تھا۔ اب وہ نہ جانے کیا بے معنی لفظ دہرا رہا تھا۔ میری سمجھ میں صرف بھرت کام گنڈاس مجبوراً پام جیسے الفاظ آئے۔ اپنی طرف سے وہ کالے علم کا کوئی منتر دہرا رہا تھا، لیکن میں اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ ہندی یا سنسکرت کے اشلوک اور جادو کے شبد وغیرہ نہیں تھے۔ اس کی مزاحمت بھرپور طریقے سے جاری تھی اور وہ مجھے لاتے مار رہا تھا۔ اس کی ٹانگ دوبارہ میرے کندھے پر گرز کی طرح لگی، مگر میں نے پیچھے ہٹنا جاری رکھا اور اسے گھسیٹتا گیا۔ وہ بھرپور مزاحمت کر رہا تھا اور میں اسے وحشیانہ قوت اور بے رحمی کے ساتھ باہر کو گھسیٹ رہا تھا۔ وہ باہر آ گیا۔ بس کرو اکبر، ورنہ میں تمہاری گردن توڑ دوں گا، تم میری گرفت سے نہیں نکل سکتے۔ اس کی وحشیانہ جدوجہد اور لا یعنی بکواس اب دم توڑ رہی تھی۔ پھر بھی اندیشہ تھا کہ میں نے اسے چھوڑا تو وہ ایک آخری حملہ اور کرے گا۔ آسانی اسی میں تھی کہ اسے ناک آؤٹ کر دیا جائے۔ میں نے اسے ہاتھوں کے شکنجے سے آزاد کیا اور ایک دم گھما کے اپنا دایاں ہاتھ اس کی کن پٹی پر مارا۔ یہ کھڑی ہتھیلی کا وار کوئی بھی ذی ہوش جھیل نہیں سکتا تھا۔ وہ ایک دم بے جان ہو کر گرنے لگا۔ میں نے اسے سنبھال کر فرش پر ڈال دیا۔ چند سیکنڈ تک ہم فرش پر پڑے اس کے بے حس و حرکت جسم کو دیکھتے رہے اور میں اپنی پھول جانے والی سانس پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ یہ کام میں نہیں کر سکتا تھا، انور علی نے اعتراف کیا۔ پاگل آدمی کی وحشیانہ طاقت سے نمٹنا مشکل بھی ہوتا ہے اور خطرناک بھی۔ پھر بھی یار، مجھے یہ پاگل پن مصنوعی لگا۔ مصنوعی بھی ہو سکتا ہے اور عارضی بھی۔ ایسی بے بسی اور مایوسی کی کیفیت میں کون نارمل رہ سکتا ہے؟ ایک رسی کا بندوبست کرو کہیں سے۔ اب اسے باندھ کے رکھنا ضروری ہے، یہ بھی آدھ گھنٹے سے پہلے ہوش میں آ جائے گا۔ میرا خیال ہے آج میں اسے نہ لے جاؤں، میں کسی ڈاکٹر کو لاتا ہوں جو چیک کرے کہ یہ دورہ دماغ کی خرابی ہے یا محض صدمے کا اثر، یا صرف ایک ڈرامہ۔ دروازہ کھول کر اس نے سلونی کو آواز لگائی۔ سلونی کسی روح کی طرح خاموشی سے نمودار ہوئی۔ یس سر، اور وہ اسی خاموشی سے غائب ہو گئی۔ دیکھو کہیں سے کوئی تار ملے یا رسی۔ میں نے کہا کہ ایک سائیکیٹرسٹ ہی پاگل پن کی اصلی یا نقلی ہونے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ سلونی نے پیچھے آ کر کہا، رسی تو نہیں تھی سر، لیکن یہ ہیں۔ یہ کیا ہے، تمہارے دوپٹے؟ یس سر، بل دے کر رسی بنا لی۔ یہ 2.5 گز لمبی نائلون کی رسی کوئی ٹارزن بھی نہیں توڑ سکتا۔ اس نے فرش پر پڑے ہوئے اپنے سابق مالک اور اس چودھری کو دیکھا جو عمر میں انور سے کم لیکن طاقت اور حکومت کی ناقابل شکست علامت تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا اور آنکھیں تجسس سے خالی۔ اس نے زمین آسمان کو الٹ پلٹ کر دینے والے اس انقلاب کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، نہ حیرت کا اور نہ خوشی کا اور نہ غم کا۔ وہ مجھے دوپٹوں کی مدد سے اکبر کے دونوں ہاتھ پیر باندھتے دیکھتی رہی۔ اب انور نے بھی اسے نہیں کہا کہ تم کیوں کھڑی ہو، جاؤ۔ میں نے اکبر کے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے باندھ کر کس دیے اور ٹخنوں کے اوپر تیسرے دوپٹے کو بل دے کر بیڈ کے ایک پائے سے باندھ دیا۔ پھر ہم دونوں دروازے کو مقفل کر کے باہر آ گئے۔ میرا خیال ہے کہ کھانا کھا کے میں چلتا ہوں، انور نے کہا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کو یہاں سے باحفاظت شفٹ کرنے کے لیے تم نے کیا سوچا ہے؟ میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سلونی نے ڈش اور پلیٹوں کو آگے بڑھایا۔ سر، یہ آپ کی پسند کی چیز تھی۔ سوری سلونی، میری بھوک مر گئی ہے، اب میں انجوائے نہیں کر سکتا۔ پھر بھی تھینکس، وہ بولا۔ میں نے کہا چیک اپ یہیں ہو جائے تو بہتر ہے، پھر ڈاکٹر اسے انجیکشن دے کر سلا سکتا ہے اور ہم اسے خاموشی سے واپس لے جا سکتے ہیں۔ کسی بوری میں ڈال کے؟ ڈکی میں؟ یہی کرنا پڑے گا سلیم، ماں بہت اپسیٹ ہے، وہ بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے بہت یقین دلایا کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن اسے یقین نہیں آ رہا۔ وہ خوف میں مبتلا ہے کہ میں بھائی کو چھوڑوں گا نہیں۔ ابا جی بھی بالکل چپ ہو گئے ہیں۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی نہ میں حمایت کرتا ہوں اور نہ مخالفت۔ میں تو بلا وجہ ان معاملات میں ملوث ہو گیا ہوں۔
جو کردار تم نے میری زندگی پر اپنا اختیار حاصل کرنے میں ادا کیا ہے وہ نہ میں نے سوچا تھا اور نہ تم نے۔ شاید ٹھیک کہتے ہو تم، لیکن اب میں اس گیم سے آؤٹ ہونا چاہتا ہوں، اور تم سمجھتے ہو یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ پہلے جو تم نے سوچا تھا اور چاہا تھا، کیا وہ سب تم کر پائے؟ اور شاید اب ریشم بھی باپ کے چہلم سے پہلے تمہارے ساتھ نہ جائے۔ ریشم، وہ میری مجبوری تھی۔ میرا ایسا نہ چاہنے کے باوجود وہ میری مجبوری بن گئی۔ مجھ میں اور اس میں کوئی جذباتی رشتہ نہیں تھا۔ میں تو ایک اجنبی ہوں یہاں، مگر اس کی عزت اور زندگی دونوں خطرے میں چھوڑ کر کیسے بھاگ جاتا؟ اب جا سکتے ہو؟ ہاں، مجھے معلوم ہے کہ تم اس کی حفاظت کر سکتے ہو مجھ سے بہتر، اور یہاں پر اس کی زمین بھی ہے اور گھر بھی۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اکیلی تو ہے، وہ تمہارے ساتھ ہی جا رہی تھی۔ اب کیوں جائے گی؟ میں نے کہا۔ اوکے سلیم، اس سے بات کر لیں گے چہلم کے بعد، اس وقت تک حالات بھی پوری طرح میرے قابو میں آ جائیں گے۔ انور، تمہیں اندازہ نہیں کہ کتنے سنگین خطرات میرے پیچھے آسیب کی طرح لگے ہوئے ہیں، لیکن تمہیں میرے ہوتے ہوئے کسی قسم کا کوئی خطرہ محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ تم نے میری زندگی بچائی ہے، اب تمہاری بچانا میرا فرض ہے۔ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ میں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اوکے، لیکن ایک بات کلیئر کر دوں، میں نے نورین کو کھو دیا ہے اور اسے تلاش کرنا میری سب سے پہلی ترجیح ہے۔ میں اپنے آپ سے شرمندہ ہوں کہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ اس تلاش میں بھی مجھے اپنے ساتھ سمجھو۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہوگا۔ یہ بتا دو کہ میری یہ ذمہ داری کب ختم ہوگی؟ یہ مشکل کام ہے دوست۔ مجھے معلوم ہے آج ہی ڈاکٹر آئے گا، سلونی بہت اچھی نرس بھی ہے، یہ اسے سنبھال لے گی۔ میری خاطر بس ایک دن اور۔ اس نے محبت سے میرا کندھا دبایا اور باہر نکل گیا۔ 1 منٹ کے بعد میں نے اس کے کار کے روانہ ہونے کی آواز سنی۔ اب سے پہر ڈھلنے لگی تھی اور مجھے نیند آ رہی تھی۔ نہ جانے میں کتنی دیر سوتا رہا، لیکن جب آنکھ کھلی تو سلونی آئی۔ جب آپ سو رہے تھے تو چودھری انور کا فون آیا تھا، ڈاکٹر مغرب کے بعد آئے گا، اور اس کے ساتھ رنگیلا بھی۔ رنگیلا؟ مجھے کچھ بتاؤ رنگیلے کے بارے میں۔ اس کے بارے میں کیا بتاؤں سر، وہ تو دیکھنے کی چیز ہے۔ ایسے ہی تو اس کا نام رنگیلا نہیں پڑ گیا؟ وہ ہنسی۔ اصل نام کیا تھا اس کا؟ ماں باپ نے مشتاق احمد رکھا تھا۔ کالج میں الٹے سیدھے شعر پڑھنے اور بنانے لگا تو اپنے نام کے ساتھ دیوانہ کا اضافہ کر لیا۔ مشتاق احمد دیوانہ، یعنی MAD، میڈ، میڈ یعنی دیوانہ۔